السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره فنعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ وقال اللہ تبارک وتعالی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وقال اللہ حی لا يموت یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، اور خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، سلام ہو آپ کے اہل بیت پر، سلام ہو آپ کی تمام امت پر جو آپ کے متبعین ہیں۔ اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے متبعین میں بنا لے، آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی عنوان سے مسجد حاضہ میں ہم متواتر ہر اتوار کو مغرب کے بعد درس رکھتے ہیں، اسی کا تسلسل ہے۔ گزشتہ میں نے آپ کو بتایا کچھ اہم باتوں پر درس ہوا، گزشتہ آپ لوگ جو موجود تھے وہ اس درس کو جانتے ہیں، میں بار بار ریپیٹ نہیں کروں گا۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، آپ کی اتباع کرنی ہے، اور اسی میں نجات ہے، اسی میں نجات ہے۔ اگرچہ کہ ہم لوگ فرقوں میں بڑھ گئے، جماعتیں بن گئے، ہم میں ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ ہم حق پر ہیں، لیبل چپکائے ہوئے ہیں۔ گزشتہ میں نے یہ باتیں بتائی آپ کو، کوئی لیبل آپ کو نجات نہیں دینے والا ہے۔ کسی لیبل کی وجہ سے آپ جہنم سے چھٹکارا نہیں پائیں گے۔ تو یہ ماتھے پر جو لیبل چپکا کے پھر رہے ہیں، ہم فلانے ہم فلانے ہم فلانے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ہم سے پہلے جو امت تھی جس کی تباہی کا وقت آ گیا تو وہ ایسے ہی ہو گئے تھے جیسے آج ہم ہیں۔ وہ بھی اپنے اپنے لیبلوں پر خوش تھے، جو چسپاں کر لیے تھے اپنے اپنے جماعتوں کے نام سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کی، ان کی اس برائی کا ذکر کیا قرآن مجید میں، کل حزب بما لدیہم فرحون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ کو اور صحابہ اکرام کو خبر دے رہے ہیں ان کی برائی کی، وہ اس امت کی برائی کی، اور وہ برائی کیا تھی اس کا ذکر قرآن میں اللہ کر رہے ہیں، کل حزب بما لدیہم فرحون۔ ان میں کی ہر ایک جماعت، حزب کہتے ہیں کس کو؟ حزب، احزاب جمع ہے حزب کی، احزاب لشکریں، معارکے، ہے نا۔ حزب اللہ آج جماعت ایک نام رکھے ہوئے، حزب اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی جماعت۔ تو اگر حزب اللہ ہے تو حزب الشیطان بھی ہوں گے۔ ایک اللہ کی اگر جماعت ہے تو شیطان کی جماعت بھی ہوگی، حزب الشیطان بھی ہوں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات آپ کو؟ تو کل حزب
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن مجید میں کل حزب بما لدیہم فرحون، جو وہ اٹھائے ہوئے ہیں، بما لدیہ جو وہ اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی جس کو وہ حق سمجھے ہوئے ہیں، جس کو اٹھا کے ناچ رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، فرحون وہ فراحت کے ساتھ بہت مگن ہے اس میں، جس کو انہوں نے حق سمجھ لیا اور اٹھا لیا اور چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے، وہ فرحون اس کے اوپر فراحت کے ساتھ بہت مگن ہیں، بس ہم حق پر ہیں، باقی سب گمراہ ہیں ہمارے سوا، اور باقی سبوں کو گمراہی کے فتوے ہیں، جہنمی ہونے کے فتوے ہیں ان کے پاس، ہر ایک کے پاس دوسرے کے لیے ہے، ہر ایک جماعت کے پاس دوسرے کے لیے فتویٰ ہے کہ وہ گمراہ ہیں اور ہم حق پر ہیں۔ یہ لیبل چسپاں کر کے بیٹھ گئے ہمارے اوپر کہ ہم اہل سنہ ہیں، ہم حق پر ہیں۔ اب وہ ہے یا نہیں ہے اہل سنہ وہ اللہ کو معلوم ہے، وہ اہل سنہ اپنے آپ کو بول تو رہے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں وہ تو بول رہے ہیں، اب وہ واقعی اہل سنت والجماعت ہے یا نہیں ہے وہ اللہ خوب جانتے ہیں، مگر انہوں نے تو لیبل چسپاں کر لیا اپنے اوپر۔ اسی طرح سے بہت سارے فرقے بن گئے، وجود میں آ گئے ہیں۔ ہم حضرت علی کے چاہنے والے ہیں، نحن اہل الشیعہ، شیعان علی، نحن شیعان علی، بولو اب آپ ہیں یا نہیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بس اس کا بس بخوبی علم ہے اس کو، اللہ کو آپ ہے یا نہیں ہے وہ اللہ جانتا ہے، لیکن آپ چسپاں تو کر لیے لیبل، تو ہم فلاں جماعت، ہم فلاں جماعت، ہم فلاں جماعت، بہت سارے نام ہیں، میں ہر ایک کے نام گنوں گا تو ہر ایک کو تکلیف ہوگی، زیادہ تکلیفیں لوگوں کو پہنچیں گی، کوئی کسی طرف نام، کوئی کسی طرف نام، اور اپنے ناموں کو جو خود گھڑ لیے ہیں، جو قبضہ داری کر کے بیٹھ گئے ہیں، وہ جھگڑ رہے ہیں لوگوں سے، دوسرے کو گمراہ قرار دے رہے ہیں، دوسرے کو باطل کہہ رہے ہیں، اور ساری صلاحیتیں، اپنا سارا ٹیلنٹ اسی میں کھپا رہے ہیں، اس جھگڑے کے لیے ٹیلنٹ کھپا رہے ہیں اپنا پورا کا پورا، دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے اور خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے پوری صلاحیتیں صرف کر رہے ہیں، اپنی صلاحیتیں پوری کھپا رہے ہیں اسی میں، اجتماعات اسی پر ہو رہے ہیں، جمعے کے خطبے اسی پر ہو رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک نہیں بے شمار لوگ کر رہے ہیں یہ حرکت، اور یہ سوشل میڈیا کی جنگ ہو گئی آج کل، یہ سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہو گیا نا، یہ تو اکھاڑا ہو گیا ہے پہلوانوں کا۔ یہاں کی جنگ کیسی ہوگی اس وقت سوشل میڈیا کی کہ یوٹیوبرز کی جنگ ہو گئی ہے۔ یہ یوٹیوبرز میں ایک اگر مشہور ہے، اس کے فالوورز بہت زیادہ ہے، تو اب اس دوسرے کو مشہور ہونا ہے تو اس کا نام لے کے اس کو ذلیل کرے گا تو یہ مشہور ہوگا۔ یہ کانسیپٹ بنا لیا ان لوگوں نے۔ ایک یوٹیوبر جو بہت زیادہ فیمس ہو گیا ہے، بہت زیادہ اس کے سبسکرائبرز ہو گئے ہیں، وہ بہت مشہور ہو گیا ہے، تو اب ایک کسی اور کو اگر اوپر آنا ہے، ہیرو بننا ہے یوٹیوبر میں، تو اب وہ کیا کرتا ہے، وہ موجودہ جو ایگزسٹنگ کر رہا ہے جو ہیرو ہے، اس کو ڈیگریڈ کر کے یہ چاہتا ہے کہ اس کو کمتر بتاؤں تو میں ابتر ہو جاؤں گا، اس سے جو ہے اوپر اٹھ جاؤں گا، حالانکہ وہ اس سے بدتر ہوتے جا رہا ہے۔ تو یہ ذہن عجیب و غریب بن چکا ہے اس وقت، اسلامی ذہن نہیں ہے، سب جھگڑالو اور قوم لدہ بنے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ اس کے اندر اپنے آپ کو کچھ بھی بول لیتے ہو۔ یہ جنگ چل رہی ہے کھینچا تانی کی، یہاں ایک دوسرے کی عزت، اکرام، ادب و احترام جو رسول اللہ نے سکھایا اس امت کو، وہ اس کو فراموش کر دیے۔ ایک دوسرے کی تعظیم کرنا، اکرام کرنا، جو رسول اللہ نے مسلمانوں کی تربیت کی تھی، اس کو انہوں نے سرے سے بھلا دیا۔ اسی لیے میں بار بار وہ کہہ رہا ہوں کہ جانوروں جیسے بنے ہوئے ہیں، جیسے جانور ایک سانڈ دوسرے طاقتور سانڈ کو دیکھتا ہے تو برداشت نہیں کرتا ہے، جس طرح وہ اس سانڈ کے اوپر پل کے جاتا ہے اور اس کو سنگ مارتا ہی مارتا ہے، اسی طرح کا ان کا حال ہو گیا ہے، ایک سے دوسرے کو برداشت نہیں رہی۔ حسد، کپٹ، کینہ، بغض، یہ ساری گندی علامتیں ان میں جمع ہو چکی ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ دعا کیجئے کہ ہم کو اس طرح کا دین ایڈاپٹ نہیں کرنا ہے، اس طرح کا دین، یہ دین محمد نہیں ہے۔ سمجھ لو بات کو، میں کیا بول رہا ہوں۔
یہ جو چل رہا ہے اس وقت موجودہ حالات جو ایگزسٹنگ کر رہے ہیں یہ دین محمد نہیں ہے. سمجھ گئے؟ اس طرح کے لوگ حزب اللہ نہیں ہیں، اللہ کی جماعت نہیں ہے، اللہ والے نہیں ہیں. یہ سب شیطان کے پیروکار ہیں، نفس کے پجاری ہیں، انا میں ڈوبے ہوئے ہیں، تکبر میں بھرے ہوئے ہیں. ان کا کوئی تعلق محمد رسول اللہ کے دین سے نہیں. یاد رکھ لو. محمد رسول اللہ کے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں، کیا ہونا چاہیے ان کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی. اللہ نے سورہ آل عمران میں غالباً ہے، جس کو میں نے پڑھا ابھی، جو مشہور آیت ہے، اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو کئی مرتبہ ذکر کر دیا، آپ لکھ بھی لیے ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، ایمان والوں پر اللہ نے احسان کیا. کیا احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے جب ان میں بھیجا ان کے ہی نفوس میں سے رسول کو، ان کی ہی جنسی میں سے، ان کے ہی نفوس میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی جنسی میں سے ان کے پاس اللہ نے رسول کو مبعوث کیا. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے ایمان والوں پر. کون ہے وہ احسان؟ اللہ کا وہ احسان کیا ہے؟ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے احسان ہے ہمارے اوپر. اللہ نے ان کو جو بھیجا وہی احسان ہے اللہ کا ہمارے اوپر. بہت بڑا احسان، بہت بڑا احسان مومنوں کے اوپر ہے. اللہ نے مومنوں کے اندر انہی کے جنسی میں سے رسول بھیجا ہے. اللہ کا بہت بڑا کرم ہو گیا مومنوں پر، احسان ہو گیا اللہ کا. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی، اللہ جن کو اللہ نے بھیج کر کے مومنوں پر بہت بڑا احسان کر دیا، وہ نبی اللہ کیا کرتے ہیں؟ محمد رسول اللہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت. وہ محمد رسول اللہ ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں بھائی؟ اللہ کی آیات تلاوت فرماتے ہیں محمد رسول اللہ مومنوں پر. آیات قرآنی کے ذریعے سے ڈراتے ہیں، جھنجھوڑتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں. کس کے ذریعے سے؟ قرآنی آیات کے ذریعے سے بلاتے ہیں. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اللہ تعالیٰ خود محمد رسول اللہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اے حبیب، ہمارے محبوب، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر کے. آپ سارے انسانوں کے اوپر گواہ رہیں گے قیامت کے دن. آپ ہی گواہ بنیں گے ان سب کے اوپر. یہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے قبول کی کہ نہیں کی آپ کی دعوت کو؟ آپ نے کیا بتایا تھا اور یہ کیا کیے؟ ہم گواہ کے طور پر آپ کو پیش کریں گے. شاہدن، آپ مشاہدہ کر، آپ ان کے اوپر شاہد ہوں گے. ٹھیک ہے؟ اور مبشرا و نذیرا، اور آپ کو ہم نے بھیجا ہے بشارتیں سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر کے. آپ جنت کی خوشخبریاں سناتے ہیں فرمانبرداروں کو. آپ کی بات جو تسلیم کرتے ہیں محمد میرے محبوب، اور جو آپ کے درس کو قبول کرتے ہیں، آپ کے سبق کو قبول کرتے ہیں اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، ان کے لیے خوشخبریاں آپ سنائیں. اس حیثیت سے ہم نے آپ کو مبعوث کیا کہ آپ جنتی ہونے کی بشارتیں ان کو سنا دیں، اور وہ نذیرہ، اور ان کو ڈرا دیں. اگر آپ کے منہج کو، آپ کے طریقے کو، آپ کے راستے کو چھوڑ کے چلیں گے اگر محمد یہ لوگ، تو آپ ان کو ڈرا دیجئے کہ جہنم رسید ہو جاؤ گے. آپ کو ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ کے اذن سے آپ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں. آپ کی حیثیت داعی کی حیثیت ہے. آپ ہی سب سے اولین اور سب سے بڑے پیمانے پر دعوت دینے والے، بڑے مرتبے والے ایک داعی بنا کر کے اللہ نے آپ کو بھیجا، جو تمام امت کے اندر سب سے پہلے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ اگر آپ کو یہ بھی کہا جائے تو کوئی بات اچنبے کی نہیں اور غلط نہیں ہے کہ جو داعیان حق حضور سے پہلے گزرے انبیاء کی شکل میں، جو داعیان حق، اللہ کی طرف دعوت دینے والے داعیان، جو نبیوں کی شکل میں آئے تھے، رسولوں کی شکل میں آئے تھے، محمد رسول اللہ سے قبل گزر گئے،
جن میں سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ بن مریم تک، بلکہ آپ نوح علیہ السلام سے پہلے بھی تو نبی اللہ گزر گئے، آدم علیہ السلام، ان کی اولاد میں شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، سب گزرے ہیں۔ تو یہ جتنے ہیں ان سب پر بھی اللہ تعالیٰ نے مرتبے میں محمد رسول اللہ کو بلند کیا ہے۔ تو یہ داعی سب سے بڑے مرتبے والے داعی ہے محمد رسول اللہ، داعی اللہ کی حیثیت سے جو مبعوث کیے گئے اللہ کے اذن سے۔ وہ سراجم منیرہ، اور وہ چمکتے ہوئے چراغ ہے، اور وہ چمچماتا ہوا نور ہے۔ چمکتے ہوئے چراغ جو روشنی پیدا کرتا ہے چراغ اپنے اندر سے، وہ روشنی پیدا کرنے والا چراغ آپ کا ہی وجود ہے، اور کسی روشنی سے منور ہونے والا چمچمانے والا وجود بھی آپ ہی کا ہے، نور مجسم بھی آپ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ نور مجسم بھی ہے، نور فطرت بھی ہے، نور صفت بھی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یقیناً سراپا نور مانتے ہیں، لیکن بریلویوں کی طرح گمراہی والا یا صوفیوں کی طرح گمراہی والا وہ نور نہیں کہتے جس کا سایہ نہیں پڑتا ہے، ٹرانسپیرنٹ ہو گئے ہیں۔ آپ بشر ہیں، آپ نے اللہ سے طلب کی ہے، آپ مانگتے تھے اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہم اجعل فی سمعی و بصری و لسانی نورا، اللہم اجعل، اللہ میرے لیے بنا دے من امامی نورا ومن خلفی نورا، یمینی نورا، شمالی نورا، من فوقی نورا، من تحتی نورا۔ تو یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلب کرتے تھے، اپنے رب سے مانگتے تھے، پروردگار میرے قلب میں نور ڈال دے، میری زبان میں نور ڈال دے، میری سماعت میں نور پیدا کر دے، میری بصارت میں نور پیدا فرما دے۔ اے اللہ تو میرے آگے سے نور پیدا فرما دے، میرے پیچھے سے نور پیدا فرما دے، میرے دائیں اور بائیں سے نور پیدا فرما دے، میرے اوپر اور نیچے سے نور پیدا فرما دے، اور وجعل فی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی عظمی نورا وفی اعصابی نورا۔ یہ سب مانگتے تھے، اے اللہ تو میرے خون میں، میرے پٹھوں میں، میرے گوشت میں، میری ہڈیوں میں نور پیدا فرما دے۔ یہ حضور مانگتے تھے، جسم میں بھی نور طلب کرتے تھے، خون میں نور، گوشت میں نور، اعصاب میں نور، ہڈیوں میں نور پیدا فرما دے، میرے پٹھوں میں نور پیدا فرما دے۔ پروردگار حبلی نورن علی نور، اللہ تو مجھے عطا فرما دے نور پر نور، نور پر نور، حبلی نورن علی نور۔ حضور مانگتے تھے، ہم بھی مانگتے ہیں آپ ہی کی اتباع میں، وہی چیزیں ہم بھی طلب کرتے ہیں، کیونکہ حضور نے ہی سکھائی ہے، مسجدوں میں جاؤ، گھر سے نکلو تو مسجد تک جانے تک یہ دعا کرتے چلے جاؤ، اپنی امت کو مانگنا سکھایا، ہم بھی مانگتے ہیں۔ تو پھر مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ عطا ہو، اللہ عطا ہو، آپ کے دربار سے عطا ہو یہ نور ہم کو۔ اور آپ کہہ رہے ہیں آپ تھے ہی نور، آپ کی تو روشنی نہیں پڑتی، آپ کی تو جو ہے وہ سایہ ہی نہیں پڑتا تھا۔ تو پھر جب سایہ ہی نہیں پڑتا تو دکھائی کیسے دیتے تھے کسی کو؟ کسی چیز کا سایہ نہ پڑے تو وہ دکھتی کہاں ہے وہ چیز؟ گدھے بنے کی باتیں کرتے ہیں لوگ۔ ایک ٹرانسپیرنٹ بڑا گلاس اگر سامنے کھڑے کر دو، ایک دم شفاف گلاس ہو، کوئی چیز اس کی آڑ نہ ہو، آپ ٹکرا جائیں گے اس سے، جا کر کے دکھائی نہیں دے گا آپ کو، دکھائی نہیں دے گا وہ کھڑا ہوا آپ کو، اس کا سایہ نہیں پڑتا ہے، وہ ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے اس کے اندر۔ حضور کا تو جسم ہے، جس جسم میں نور طلب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو مطلب پل صراط پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ گزارے گا، اس دن جسم کا نور اس قدر ہو کہ جنت میں جانے کے لیے پلک جھپکنے میں چلے جائے، وہ ایمان کا نور وہ طلب کیا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، وہی حضور نے ہم کو سکھایا۔ تو ہم اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ ایک تو آپ سراج ہیں جو اس میں سے روشنی پیدا ہوتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ سراج اور منیر دونوں آپ کو کہا۔ سراج کا مطلب جانتے ہیں؟ جس میں سے روشنی نکلتی ہے، چراغ۔ تو حضور کو سراج بھی کہا، تو مطلب 40 سال کی زندگی توحید جمع ہے،
توحید اندر حضور کے موجود ہیں، بتوں کی کراہیت موجود ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، اور دوسری تمام خوبیاں موجود ہیں. بچیوں پر اور عورتوں پر ایک قسم کی ہمدردی ان سے، اور ان کا درد ان کا دل میں ہے. بچیاں زندہ دفن کیے جا رہے ہیں تو آپ تڑپ رہے ہیں. امانت داری ہے، صداقت ہے، سچائی ہے، دیانت داری ہے، حق گوئی ہے. یہ تو از خود وہ روشنی ہے، وہ نور ہے جو آپ سے نکل کے پھوٹ کے نکلتا ہے، دنیا والے اس کو دیکھ رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے وہاں؟ یہ تو کھلم کھلا دکھائی دیتے تھے نا. آپ بہترین صفات کے حامل، یہ روشنی تو آپ کے جسم، آپ کے وجود مبارک سے روشن چراغ کی طرح سے روشن تھی، چراغ کی طرح سے یہ تھی. پھر نور کہتے، منور کس کو کہتے ہیں، منیر کس کو کہتے ہیں؟ سراج چراغ کو کہتے ہیں جس میں سے روشنی پھوٹتی ہے. اور منیر کس کو کہتے ہیں؟ منیر کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو جو دوسری روشنی سے چمکتی ہے، ریفلیکٹ ہونے والی چیز کو کہتے ہیں منیر. اس پر روشنی، یہ کانچ ہے، اس پر روشنی وہاں سے پڑی تو یہ چمک رہا ہے. اس میں سے اب روشنی خود نہیں نکل رہی ہے، اس کو آپ اندھیرے میں رکھ دو دکھائی نہیں دے گا یہ، کیونکہ اس میں سے روشنی نہیں نکلے گی. لیکن کوئی لائٹ اس پر مارو گے تو چمکے گا. اس کو کہتے ہیں منیر، ریفلیکٹ ہونے والی شے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے ہمارے رسول اللہ کے لیے دو لفظ استعمال فرمائے، چراغ بھی فرمایا جس میں سے روشنی نکلتی ہے، اور منیر بھی کہا جو چمکتا ہے دوسری روشنی سے. مطلب 40 برس نبوت کے پہلے کے سراج کی حیثیت رکھتے ہیں تمہارے بیچ میں. خود چراغ میں سے روشنی نکلتی ہے، ویسے ہی ان کا وجود، ان کا کیریکٹر خود روشن ہے تمہارے سامنے. ان کا کیریکٹر خود روشن ہے، خود ہی روشنی پھوٹ رہی ہے ان کے اندر سے، ہدایات کی، اخلاق کی، کردار کی روشنی خود ہی پھوٹ رہی ہے، روشنی پیدا کر رہی ہے. وہ چمکتے ہوئے چراغ تمہارے سامنے خود ہے وجود کے اعتبار سے. 40 سالہ زندگی ان کی، اور اب 40 برس کے ہو گئے تو ایک مزید نور علی نور. نور علی نور کیا ہے؟ وہ یہ چمکتا ہوا تو تھا ہی، اب علی نور ایک نور کیا ان کے اوپر ریفلیکٹ ہوا؟ وحی الہی کا نور نازل ہوا. وحی نازل ہوئی، آسمانی روشنی سے اب منور ہو گئے ہیں، اب ریفلیکٹ کر رہے ہیں اس روشنی کو، اس اللہ کی آسمانی روشنی کو، ہدایات آسمانی کی اس روشنی کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں تمہارے سامنے. وہ ریفلیکشن بھی تمہارے سامنے ہے. تو نور علی نور، یہ محمد رسول اللہ کی زندگی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اور وہ داعی الی اللہ ہے. تو ایک تو یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی کہ ایک داعی کی زندگی ایک سراج، ایک منیر کی طرح ہو. کسی بھی داعی کی اگر کوئی یہ کہتا ہو کہ میں اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے کھڑا ہوا، اللہ کی طرف بلا رہا ہوں کسی کو، تو پہلے تو تیرے اپنے وجود پر نگاہ ہوگی لوگوں کی. تو جب اللہ کی طرف بلا رہا ہے میرے دوست، تو تیرے وجود پر لوگ نگاہ رکھیں گے، تجھے آبزرویشن میں رکھیں گے. لوگ تیرے کیریکٹر کو آبزرو کریں گے، تیرے بیہیویئر کو آبزرو کریں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ایک داعی کو لوگ آبزرویشن میں رکھتے ہیں، اس کو ریڈ کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کیا کیریکٹر ہے اس کے، کیا بیہیویئر، کیا برتاؤ ہے اس کا. تو رسول اللہ کی 40 سالہ زندگی یہی منور، یہی سراج تھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو اللہ فرما رہے ہیں قرآن مجید میں، سراج ہے آپ، روشن چراغ ہیں آپ. کسی کی مجال نہیں ہے آپ کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے، کیریکٹر پر انگلی اٹھائے. آپ کے کیریکٹر پر انگلی اٹھانے کی کسی کے پاس کوئی گنجائش نہیں تھی. تھی گنجائش؟ کسی کافر کے پاس گنجائش تھی؟ کوئی یہ بول سکتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دھوکے باز آدمی ہے، جھوٹ بولنے والے آدمی ہیں، ان کی کیا بات سنیں گے؟ کسی کے پاس اس کا آپشن تھا بات کرنے کا؟ گنجائش تھی؟ نہیں. دشمن کے پاس بھی نہیں تھی، بلکہ دشمن بھی ان کی خوبیوں کو سراہتے تھے. دشمن بھی متاثر تھے اس سے. تو یہ ایک چراغ کی حیثیت ہے. ایک داعی کے اندر یہ اس کا کیریکٹر ہو،
آپ اور ہم جو ہے بڑے برخوردار داعی اللہ کی طرف بن کے کھڑے ہو گئے، جماعتوں کی جماعتیں کھڑے کر لیے دعوت کے نام پہ، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ کوئی تنتا بنتی لے کے پھر رہا ہے، لوٹا چمبو پکڑ کے پھر رہا ہے، 40 دن 4 مہینے عمر بھر پھرو 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 پھرو، کیا کر رہے ہیں؟ تبلیغ تبلیغ تبلیغ۔ کیریکٹر کیا ہے آپ کے؟ دھوکے بھی دے رہے ہیں، بٹے بازی بھی کر رہے ہیں، لوگوں کا مال بھی کھا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے، سب نہیں کرتے، اچھے لوگ بھی ہوں گے بلانے والوں میں، لیکن یہ کیریکٹر اگر کسی کا ہو اور وہ کام کرے اور وہ بولے میں یہ فلاں ہوں تو اس کو زیب دیتا ہے اس کو۔ اگر کسی کا کیریکٹر خراب ہو، دھوکہ بھی دیتا ہو، خاندان میں بدنام بھی ہو، ڈبا رہا بھی ہو لوگوں کے پیسے، کھا بھی لے رہا ہو، یتیموں کا مال کھا رہا ہو، دھوکے دے رہا ہو، ساری برائیاں اپنے اندر رکھتا ہے، بٹے باز ہو، دھوکے باز ہو، اور پھر وہ کہے کہ میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوں، اس کو زیب دیتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے اللہ خبر دے دیں کہ میرا محبوب جو داعی ہے وہ کیسا ہے، پہلے دیکھو، وہ تم لوگوں پر گواہ ہے، وہ مبشر ہے، وہ نذیر ہے، اور وہ اللہ کی طرف دعوت دینے والا اللہ کے اذن سے، اور وہ خود سراج ہے اور منیر ہے، وہ خود ایک روشن چراغ ہے، اس کا وجود پورا کا پورا، اور وہ وہی کا ریفلیکشن ہے، وہ وہی کو بھی ریفلیکٹ کر رہا ہے تمہاری طرف ریفلیکٹ کرتا ہے اللہ کی وحی کو، وہی پہنچا رہا ہے تم کو جو ہم اس پر نازل کرتے ہیں، اور تم ویسے ہو رہے ہو۔ وہی سکھاتے ہیں محمد رسول اللہ آیات قرآنی کے ذریعے سے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، مومنو تم پر اللہ کا احسان ہے، تمہارے بیچ میں نبی اللہ کو بھیجے ہم، اور وہ نبی اللہ کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیات تم پر پڑھتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کو پاک کرتے ہیں، لوگوں کو، اپنے ایمان والے امت کو، رسول اللہ اپنی ایمان والی امت کو پاک کرتے ہیں آیات قرآنی کے ذریعے سے۔ وہ آیات قرآنی جو محمد رسول اللہ پر نور کی حیثیت سے نازل ہوتی ہے، اور وہ تمہاری طرف ریفلیکٹ کرتے ہیں منیر کی حیثیت سے، وہ سراج ہے، وہ منیر ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ کردار پہلے اپنے اندر پیدا کرو، سمجھ میں آئی بات؟ اپنے اندر یہ کردار پیدا کرو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ بہت اہم ہے۔ یقیناً تم لوگوں کے لیے میرے نبی میں، میرے محبوب محمد میں اللہ فرما رہے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین اسوہ ہے میرے حبیب کے اندر تمہارے لیے۔ ان کی زندگی، ان کا کیریکٹر، ان کا بیہیویئر، ان کے شب و روز، ان کی ادائیں، ان کی سوچ، ان کے نظریات محمد رسول اللہ کے تم کو ایڈاپٹ کرنے ہیں، تمہارے لیے اسوہ ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مومنوں تم کو یہ سیکھنا ہے ان سے، ایمان لانے والوں تم کو یہ سیکھنا ہے میرے نبی محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ تزکیہ کرنے والے ہیں، ان کا تزکیہ اختیار کرو، تزکیے کے نام پر خود ساختہ گھڑے گھڑائے طریقے اختیار مت کرو، اور اس کو نام دے رہے ہمارا منہج ہمارا مسلک، ہمارا منہج ہمارا مسلک، اس کا اپنا طریقہ، اس کا اپنا طریقہ، انہیں بھی تزکیہ کر رہا ہے، انہیں بھی تزکیہ کر رہا ہے۔ حبیب بھائی تزکیہ تو ہر جگہ ہو رہا ہے نا، کہیں 6 باتیں سنائی جا رہی ہے، کہیں 10 باتیں سنائی جا رہی ہے، کہیں 4 باتیں سنائی جا رہی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہیں تعلیمی حلقے ہو رہے ہیں تو کہیں 6 باتوں کا درس ہو رہا ہے، کسی کے پاس کچھ اور باتوں کا درس، کسی کے پاس 7 باتوں کا درس ہے، کسی کے پاس 8 باتوں کا درس ہے۔ میں مثالیں دے رہا ہوں آپ کو، یہ تمہاری 6 باتیں 7 باتیں، کسی کی 8 باتیں، کسی کی 10 باتیں، کسی کی 12 باتیں، کسی کی 50 باتیں، رکھو اپنے پاس کھیسے میں، اپنے جیب میں۔ ہم کو چاہیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ، آپ کا تزکیہ، اور آپ کا تزکیہ ہے قرآن۔ آپ نے یتلو علیہم آیاتہ کے ذریعے تزکیہ کیا ہے، وہ نبی محمد اللہ خود کہہ رہے ہیں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ آپ اس طریقے تزکیہ کیجئے کہ کتاب اللہ کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیے، آگاہ کیجئے، الرٹ کیجئے، اس کی ایک ایک بات سینے میں اتر جانے والے انداز کو اختیار کیجئے۔
انداز گفتگو، انداز بیاں ایسا ہو کہ دل چیر کے دل میں اتر جائے. ٹھیک ہے، ایسے انداز اختیار کرو. بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سے بات ہوتی ہے. ایک شاعر ہمارے حیدرآباد کا تھا، وہ یہ بات بولا تھا بیچارہ کہ بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سے بات ہوتی ہے. بہت تول مول کے بولنا پڑتا ہے، دل میں اترنے والا انداز ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ زبان سے ایسی بات نکلے کہ دل پہ اثر کر جائے. ٹھیک ہے نا؟ طاقت پر نہیں پرواز مگر رکھتی ہے، جیسے اقبال نے کہا بات کے بارے میں. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. اقبال بولتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، طاقت پر نہیں پرواز مگر رکھتی ہے. اس کو اڑنے کے پر تو نہیں ہے نا اس بات کو، لیکن وہ بات جب دل سے نکلتی ہے تو اثر رکھتی ہے. طاقت پر نہیں ہے مگر پرواز مگر رکھتی ہے. پرواز یعنی اتنی اوپر تک چڑھتی ہے کہ عرش تک پہنچتی ہے وہ بات. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ فرشتے لکھ لیتے ہیں، آسمان تک پہنچتی ہے، رب اعلیٰ وظیم کان دھرتا ہے. کیا بول رہا ہے میرا بندہ؟ طاقت پر نہیں پرواز مگر رکھتی ہے. تو وہ ہے محمد رسول اللہ کی بات، صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. اس کو سنو کان لگا کر کے، اس کو ایڈاپٹ کرو، وہ طریقہ اختیار کرو محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب آپ کو نام دینے کی ضرورت ہے کیا بھائی؟ گزشتہ بھی میرا درس یہی تھا. آپ کو کوئی ایک نام چسپاں کر لینے کی ضرورت تھوڑا ہی ہے جو آپ اس وقت ہنگامہ مچا کے بیٹھ گئے ہو. رکھتے ہو تو ٹھیک ہے، کوئی رکھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں رکھ رہا تو ٹھیک ہے، ہم کو اس سے لینا دینا کیا ہے؟ کوئی اگر کسی نام سے اپنے آپ کو پکارتا بھی ہے تو ہم کو بھی اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. کوئی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتا ہے، کہو بھائی، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کہہ رہے ہو ہو جاؤ. ہم صرف اتنا بول رہے ہیں کہ آپ جو لیبل کا ذکر کر رہے ہو حقیقت میں وہ ہو جاؤ، ہمیں خوشی ہے. آپ اپنا نام رکھ رہے ہو اہل سنت والجماعت، الحمدللہ ہم اس نام سے راضی ہیں، خوش ہیں. ہم بھی اپنے لیے وہ لیول پسند کرتے ہیں، لیکن ہم ڈھنڈورا نہیں پیٹتے لیبل کا اپنے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ نام رکھنے کے بعد جو پریکٹس کی ضرورت ہے ہم وہ پریکٹس کرتے رہیں گے. نام اللہ دے گا ہم کو، ہم عمل کریں گے، نام اللہ دے گا ہم کو. ہم ہے کہ نہیں ہے وہ اللہ کے رجسٹر میں لکھے جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر میں اہل الحدیث کی طرف اپنے آپ کو منسوب کروں گا اور کہوں اہل حدیث، تو میں لیبل کی وجہ سے ڈھنڈورا پیٹ کے نہیں کہوں گا میں اہل حدیث، میں اہل حدیث، میں اہل حدیث. میں یہ سوچوں گا کہ اہل سنت یا اہل حدیث یا جو یہ جس طرح کے بینرز ہیں تمہارے، میں یہ چاہوں گا کہ یہ بینر والے بننے کے لیے جو پریکٹس کر کے سچے بننا پڑتا ہے اس بینر پہ کھڑے اترنے کے لیے، تو مجھے عمل کرنا پڑے گا. میری پریکٹس ویسی ہو تاکہ میں اس بینر کے لیے معقول سمجھا جاؤں، قابل سمجھا جاؤں، اس بینر کے لائق سمجھا جاؤں اللہ کی بارگاہ میں. تو مجھے اس کے لیے جستجو کرنی ہے. تو میں اپنی پریکٹس کرنے میں یقین کرتا ہوں، نام کا ڈھنڈورا پیٹنے میں یقین نہیں کرتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نام کا ڈھنڈورا پیٹنے میں یقین نہیں کرتا میں، بلکہ پریکٹس کروں گا تو خود فرشتے لکھ دیں گے، خود اللہ کے پاس لکھا جاؤں گا. اگر میں صرف ڈھنڈورا پیٹوں گا میرے نام کا، میں اہل حدیث میں اہل سنت، لیکن میرا عمل ان جیسا نہیں ہوگا، تو میں کروڑ بار چیخا ماروں گا، فرشتے تو نہیں لکھیں گے، اللہ تو نہیں دے گا اس کا اجر مجھے. تو پھر ڈھنڈورا پیٹنے کا فائدہ کیا ہوگا سوائے انتشار کے؟ اور کچھ ہوگا سوائے انتشار کے؟ اور کچھ ہوگا؟ تو عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. اقبال نے بہت پہلے کہا یہ عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. فطرت میں یہ خاکی نہ نوری ہے نہ ناری ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
فطرت میں یہ خاکی یعنی ایک مٹی سے پیدا ہونے والا آدم کا بیٹا، آدم کی بیٹی، تیری اصل کیا ہے آدم کے بیٹے اور آدم کی بیٹی، تیری اصل کیا ہے؟ اصل کیا ہے تیری؟ انا خلقناکم من تراب، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آخری خطبے میں، آخری اوقات میں، زندگی کے اپنے آخری وقتوں میں حجۃ الوداع کے دن خطبہ دیے تھے، بہت جامع خطبہ. اس دن رسول اللہ نے کہا تھا کلکم من آدم و آدم من تراب. رسول اللہ نے اپنے عظیم خطبے کے دن، اس دن حج اکبر کا خطبہ جو عظیم خطبہ تھا، جو 1.25 لاکھ صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں خطاب کرے تھے، عرفات کے میدان میں، وہ سب سے عظیم خطبہ ہے رسول اللہ کا. زندگی کا ایک بہت اہم خطبہ ہے رسول اللہ کے زندگی کا، آخری وصیت کی حیثیت رکھتا ہے وہ خطبہ. امت کو نصیحت اور وصیت کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری امت کو. تو اس عظیم خطبے میں رسول اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے کلکم من آدم و آدم من تراب. لوگوں تم سب کے سب آدم سے ہو اور آدم مٹی سے ہے، یعنی تمہاری اصل مٹی سے بڑھ کے نہیں ہے. پورے انسانوں کو کہا آدم کے بیٹوں، آدم کی بیٹیوں، تم سب سنو کلکم من آدم، تم سب آدم سے ہو، وہ آدم من تراب، اور آدم مٹی سے ہے، تمہاری اصل مٹی ہے. حماقت مت کرو، تکبر مت کرو، بڑائی مت جتاؤ، میں بڑا میں چھوٹا کا کانسیپٹ مت رکھو. تمہاری اصل صرف ایک مٹی ہے، تم سب اسی مٹی سے بننے والے باپ آدم کے پشت سے نکلے ہو. بس تمہاری اتنی ہی پہچان ہے کہ تم مٹی سے پیدا ہونے والے آدم کے نطفے کی اولاد ہو، تمہاری اصل مٹی ہے. بھید بھاؤ، چھوت اچھوت، اونچ نیچ کچھ نہیں تمہارا. کوئی تکبر نہ کرے، کوئی حماقت نہ کرے. یہ رسول اللہ نے پورے آدم ذات کو سمجھایا، پورے پروشوں کو، پوری مہیلاؤں کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ رسول اللہ نے میسج دیا کہ تم کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی آنا، کوئی تکبر، کوئی حماقت نہ کرے تم میں سے. تم سب ایک باپ کی، ایک مات پتا کی اولاد ہو، اور تمہارا پتا مٹی سے پیدا کیا گیا. کلکم من آدم و آدم من تراب. اتنی پہچان ہے تمہاری. تو یہ کون سے جھگڑے پیدا کر رہے ہو؟ پریکٹس کرو. تو اقبال نے اسی کو کہا، اقبال کہتا ہے عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. تم جب اپنی پریکٹس کر رہے ہو تو تمہارے اعمال لکھے جاتے ہیں ریکارڈ میں، وہاں سے طے ہوتا ہے تم جنت میں جا رہے ہو کہ جہنم میں جا رہے ہو. تو عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. تم کیا عمل کر رہے ہو؟ کرامن کاتبین 2 بازو بیٹھے ہوئے کندھوں پر فرشتے یہ نوٹ کر رہے ہیں. خود اللہ سب سے بڑا گواہ شاہد ہے تمہارے عمل کا. تو تمہارے عمل سے طے ہو رہا ہے کہ تم کس سمت میں جا رہے ہو. تمہارا عمل طے کر رہا ہے تم کس سمت میں ہو، تمہاری سمت کیا ہے، کس طرف تمہارا رخ ہے، کس ٹریک پر تم چل رہے ہو. تمہاری پریکٹس بتا رہی ہے. مواہد ہیں کا زام جو آپ کو کھا رہا ہے. تو ابلیس لعین جو جنت سے نکلا اس سے پہلے وہ بھی مواہد ہی تھا میرے بھائی. وہ مشرک نہیں تھا. عزازیل شرک نہیں کر رہا تھا، کسی دوسرے دیوی دیوتاؤں کی پوجا نہیں کر رہا تھا اللہ کے سوا. وہ پرماتما اپنے پربھو اللہ کے سوا کسی اور کی بھکتی نہیں کرتا تھا. وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، بلکہ وہ تو اتنا بڑا متکبر تھا، اللہ کو اپنا مائی باپ مانتا تھا، باقی سب کا مائی باپ خود بنتا تھا. معلوم ہے آپ کو؟ وہ صرف اللہ کو اپنے سے بڑا مانتا تھا، اپنا معبود، اپنا مسجد مانتا تھا، صرف اللہ کو. اور وہ اللہ کے سوا کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، سب کو ٹھوکر پہ لگتا تھا، ہر ایک کو، سب کے سامنے اپنی ہی حماقت میں بڑا بن کے رہتا تھا. اس کے اندر وہ صفت تھی پہلے سے کبر کی. وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا تھا کبھی بھی، وہ جھکا ہی نہیں کبھی کسی کے سامنے. وہ تو مواہد تھا ہی نا. پھر وہ تو آدم کو سجدہ کرنے سے بھی انکار کر دے رہا تھا. کیوں سجدہ کروں میں اس کو بول کے بول رہا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ نے کہا نا اس کو ما منعک الا تسجد اذ امرتک. ارے وہ بدبخت، تجھے کس نے منع کر دیا جھکنے سے، سجدہ کرنے سے، جبکہ میرا حکم ہے نا. ارے میں بول رہا ہوں، اللہ میں بول رہا ہوں، اللہ بول رہا ہوں میں تجھے جھکنے کے لیے، تو کیا چیز تجھے منع کر رہی ہے؟ تو
اس وقت اپنے اس کبر کو پیش کرا تھا، انا خیر منہ خلقتنی من النار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، تو مجھے آگ سے پیدا کرا، اس کو مٹی سے پیدا کرا. تو اس میں تو حماقت بہت تھی. آپ بھی اسی الزام میں اگر سڑ رہے ہو میں مواحد ہوں اور سب نافرمانیاں کرو، دوسرے سب نافرمانیاں کرو گے اللہ تعالیٰ کے، اور سمجھو گے کہ میں صحیح ہوں. ہاؤ از دس پاسبل؟ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات میں کیا بول رہا ہوں آپ کو؟ اللہ نے کہا باپ کی عزت کرو، ماں کا احترام کرو، رشتہ داریوں کا خیال رکھو، پاس و لحاظ رکھو، بڑوں کا احترام کرو، بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، جھوٹ مت بولو، دھوکے مت دو، ناجائز لوگوں کے مال مت کھا جاؤ، عدل و انصاف کرو، بے انصافی اور ظلم حرام ہے. یہ ساری تعلیم اللہ نے دی ہے. آپ ان سب باتوں میں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو. باپ کو جھڑک رہے ہو، ماں کو دھکے دے رہے ہو، بھائی کو گالی دے رہے ہو، بہن کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو، بہنوں کا مال کھا رہے ہو، جی وراثت کے مال ڈکار کے لے لیتے ہو، مظلوموں پر ظلم کر رہے ہو، ظالم بن کے جباروں کی طرح زمین پہ ادھم مچا کے رکھ دیے ہو. ساری چیزیں آپ کریں گے، چندے کھا جائیں گے، دھوکے دے دیں گے، مسجدوں کا مال کھا جائیں گے، مدرسوں کے نام پہ کھا جائیں گے، اپنے پاپی پیٹ میں جہنم کی آگ بھر لیں گے. سارے کام وہ کریں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، اور یہ زام لے کے پھریں گے کہ ہم مواحد ہیں نا، بس بخشے جائیں گے. ہم تو توحید پر ہیں، شرک نہیں کرتے تو بس کافی ہے. تو پھر یہ جو آپ کی سوچ ہے، یہ نبی اللہ محمد رسول اللہ کی سوچ نہیں ہے، یہ شیطان کی سوچ ہے. یہ شیطان کی سوچ ہے. وہ بھی تو اسی الزام میں تھا، وہ بھی مشرک نہیں تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ سمجھ میں آ رہا ہے میرے بھائی؟ تو رسول اللہ نے تزکیہ کیا کیا، آپ کو کیا سکھایا ہے؟ آپ کو وہ تعلیمات اپنی زندگی میں ایڈاپٹ کرنا ہے. دین محمد پر اگر چلنا ہے تو محمد رسول اللہ کا سبق سیکھنا ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت، جو رسول اللہ علیہ وسلم کا منہج تھا، جو کام تھا رسول اللہ کا، جو رسول اللہ نے اپنی پوری زندگی اپنا کام انجام دیا. صحابہ اکرام کو جس طرح تیار کیا رسول اللہ نے، ان کو کنسٹرکٹ کیا، ان کی تعمیر ہوئی، ان کو ایجوکیٹ کیا رسول اللہ نے صحابہ کرام کو. ایگزیکٹلی وہی ایجوکیشن آپ کو حاصل کرنا پڑے گا. سمجھ میں آ رہا ہے میاں؟ آپ کو بھی رسول اللہ کے ذریعے ہی ایجوکیٹ ہونا ہے. اور ایسا نہیں کہ رسول اللہ کے لیسنس موجود نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے نا. کیسا ایجوکیٹ ہوں گے رسول اللہ کی باتوں سے؟ بھائی رسول اللہ کی باتیں، ان کا سلیبس، ان کا لیسنس تو موجود ہی نہیں ہے. کیا ایسی بات؟ رسول اللہ کے سلیبس، رسول اللہ کا لیسنس تو قیامت کی صبح تک اللہ تعالیٰ باقی رکھ دیا نا، وہ تو جانے والا نہیں ہے کہیں بھی. تو آپ کو اسی سے ایجوکیٹ کرنا ہے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو. تبھی آپ ان مومنوں کے زمرے میں لکھے جائیں گے جن پر اللہ نے احسان کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. محمد رسول اللہ کی آمد سے پہلے تو لوگ گمراہی پر تھے. محمد رسول اللہ داعی حق کی حیثیت سے تشریف لائے، سراج و منیر بن کر کے آئے. سمجھ میں آئی بات؟ تو آپ نے جو تیار کیا، جو تعمیر کی انسانیت کی، آپ کو اسی نقش پر اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کو پکڑنا ہے. تو یہ باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ چلنے دیں گے کچھ دیر یا روک دیں گے اگلے اتوار کے لیے؟ کتنی دیر ہو گئی؟ لمبا ہو گیا تو بھی بہت سارے لوگ اکسا جا رہے ہیں. کچھ دیر تک کچھ باتیں سمجھاتا ہوں. آج اتنی دیر میں جو باتیں آپ کے پڑھنے پڑی ہے وہ کیا؟ آپ کو فرقوں میں بٹنا نہیں ہے. ناموں کا، یہ ناموں کا جو زام ہے نا، جو لیبلز کا، جو آپ کے بینرز کا، آپ کے جو اپنے اپنے بینرز ہیں، سمجھ رہے ہیں بینرز کا مطلب؟ یہ لیبلز
جماعتوں کے جو لیبلز، جو بینرز آپ بنا کے اپنے اوپر چسپاں کر کے بیٹھے ہوئے ہو، اور یہ بینرز کے اوپر جس قدر عقیدتیں آپ بیان کر رہے ہو چپک کے اس سے، اور دوسرے کو جو گمراہ اور کافر سمجھ رہے ہو، اور تعصب اور کینے اور بغض رکھتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ ان بینرز کی وجہ سے، اور ہر کوئی چاہتا کہ ہمارے بینر تلے کام ہو، یہ اگر آپ کی سوچ ہے تو یہ سوچ آپ سے پہلے لوگوں کو گمراہ کر چکی ہے. کلو حزب بما لدیہم فرحون، اللہ نے کہا ہر جماعت اپنے پاس جو ہے اسی کو حق سمجھتی ہے اور اس پر مگن ہے، اور وہ سب گمراہ ہو گئے. رسول اللہ نے صحیح میں حدیثیں ہے موجود، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو انتشار اور اختلاف ہے تمہارا، مختلف ہو رہے ایک دوسرے کے ساتھ، یہی چیز تم سے پہلے کے امتوں کو ہلاک کر چکی ہے. رسول اللہ نے فرمایا تمہارے اسی اختلافات کی وجہ سے تم سے پہلے کی امتیں ہلاک کر دی گئی ہے، تو خبردار اختلافات مت کرو، متحد رہو، ایک رہو. یہ رسول اللہ کا درس ہے. مگر یہاں ایک ہونے کے لیے جھگڑالو قوم لدہ یہ چاہتی ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے بینر کے نیچے آؤ، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سب بینروں کو پھاڑ کے پھینکو، محمد رسول اللہ کے بینر کے نیچے آؤ. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے بینر چیک کرو تمہارے، صرف محمد رسول اللہ کے بینر کے نیچے آؤ، نجات وہاں ہے اور کہیں نجات نہیں ہے اس کے سوا. اور اس بینر کے نیچے آنے کے لیے بینر کا نام ہی مت رکھو، ضرورت ہی نہیں ہے، پھاڑو نام، پریکٹس کرو جو محمد رسول اللہ سکھا کے گئے. کیا ضرورت ہے تم کو نام رکھنے کی؟ اگر نام رکھ بھی رہے ہو تو میں نے پھر کہا آپ سے، نام رکھ بھی رہے ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کسی کے نام سے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ نام ہی کیوں رکھ رہے ہو تم، مجھے نام سے ہی تمہارے نفرت ہے، میں نہیں کہتا کہ آپ اہل سنت نام رکھے یا اہل حدیث نام رکھے تو مجھے تمہارے نام سے ہی نفرت ہے، میں نہیں کہوں گا. اگر رکھے ہو کسی وجہ سے تم تو بھی ٹھیک ہے، ضد مت کرو، ہٹ دھرمی مت کرو ایک دوسرے کے ساتھ، بغض اور کینہ مت پالو ایک دوسرے کے ساتھ. اس کا نام اہل سنت اگر وہ رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے، اچھا نام ہے. اہل حدیث کوئی نام رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے، اچھا نام ہے. پریکٹس محمد رسول اللہ نے جو سکھائی اس کو ایڈاپٹ کرو. تمہارے ناموں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. وہ نام ہے تو بھی ٹھیک ہے، رکھتا تو تب بھی ٹھیک تھا، اگر نہ رکھتا نام تب بھی ٹھیک تھا، مگر تیرا نام نہیں پوچھا جائے گا، تیری پریکٹس دیکھی جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نام نہیں پوچھا جائے گا قیامت کے دن. فرشتہ خبر میں نہیں پوچھے گا کہ تیرے بینر کا نام کیا تھا، تو کس جماعت کا لیبل لگایا ہوا تھا اپنے اوپر. یہ کوئی فرشتہ آ کر کے تم کو خبر میں نہیں پوچھے گا. اٹھا کے بٹھا کے پوچھے گا کیا بھائی؟ خبر میں آئیں گے منکر نکیر سوالات پوچھیں گے تو اٹھا کے بٹھا کے آپ کو پوچھیں گے کہ بھائی تمہارا مسلک کا نام بولو، تم کس مسلک کے تھے؟ اہل حدیث تھے یا اہل سنت تھے یا تبلیغی تھے یا اسلامی جماعت کے تھے؟ آپ سے پوچھیں گے، اٹھا کے پوچھیں گے. آپ سے کیا پوچھیں گے؟ آپ سے پوچھیں گے آپ کا رب کون ہے، کس کو رب مان کے پوری زندگی گزارے تم. پریکٹس تمہاری پریکٹس، تم اپنا رب کس کو مانتے تھے پوری زندگی، وہ بتاؤ. تم کہاں سے ہو، کیا ہو، وہ اس سے واسطہ نہیں. تم رب کس کو مانتے تھے؟ من ربک، کہنا پڑے گا ربی اللہ. تو اس کی پریکٹس کرو نا، ربی اللہ کی پریکٹس کرو. میرا رب اللہ ہے، میرا حاجت روا اللہ ہے، میرا مشکل کشا اللہ ہے، میرا کرتا دھرتا اللہ ہے، میرا ولی اللہ ہے، میرا سرپرست میرا اللہ ہے، اور مجھ سے سوالات پوچھنے کا حق میرے اللہ کو ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ناصیتی بیدک، ماضٍ فی حکمک، عدل فی قضاؤک، یہ پیدا کرو. اللہم ناصیتی بیدک،
اے اللہ میرے رب، میرا رب تو ہے، میری پیشانی میں اس قدر تیرا غلام ہوں کہ میری پیشانی کے بال تیری مٹھی میں، تو جہاں جھکائے گا جھک جاؤں گا، جہاں پٹکے گا گروں گا، جہاں اٹھائے گا اٹھوں گا. ناصیتی بیدک مادن فی حکمک، میرے وجود میں، میرے روم روم میں تیرے احکام جاری ہوں گے. پروردگار تیرا جو حکم ہوگا میرے خون کا قطرہ قطرہ وہاں پر قربان ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عدل فی قضاؤک، میرے لیے تیرا ہر فیصلہ وہ عدل پر مبنی ہوگا. میرے پاس کوئی جواز نہیں ہے، نہ مجھے کوئی حق ہے کہ میں اس پہ اعتراض کروں. پروردگار میں تیری ہر تقدیر پر راضی ہوں جو لکھ دیا تو نے میرے لیے. تجھے حق ہے میرا فیصلہ کرنے کا، تیرا جو فیصلہ مجھے منظور. میں فقیر ہوں تیرے در کا، تجھ سے خیر مانگتا ہوں، میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں. سپرد کر دو اپنے رب کے حوالے کر دو اپنے آپ کو، اپنے وجود کو. یہ پریکٹس تمہاری وہی پوچھی جائے گی، من ربک، تیرا رب کون تھا، کس کو رب مان کے چلا پوری زندگی، یہ پوچھا جائے گا نا. جماعت تو نہیں پوچھی جائے گی آپ کی. آپ سے پوچھا جائے گا ما دینک، تیرا دین کیا تھا. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا آپ کا مسلک کیا تھا، آپ کا منہج کیا تھا. آپ سے پوچھا کہ دین کیا تھا، کس دین کو اختیار کیے ہوئے تھے آپ. آپ کو کہنا پڑے گا دین محمد، دین اسلام، دین انبیاء، آدم سے لے کر کے محمد رسول اللہ تک جو دین آپ نے نازل کیا تھا پروردگار، جو اسلام تھا، وہی میرا دین. وہی میرا دین جس کو محمد رسول اللہ نے اکمل کیا تھا، وہی میرا دین جس کو محمد رسول اللہ کے ذریعے آپ نے اتمام فرمایا تھا. میں نے اسی دین کو اپنا دین مانا ہے اور اس سے پریکٹس پوری اسی پر تھی میری. یہ آپ کو بولنا پڑے گا. آپ سچے ہیں جھوٹے ہیں وہاں حساب ہوگا. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کس جماعت سے جڑے ہوئے تھے، کیا لیبل لگائے ہوئے تھے، کیا بینر تھا، نہیں پوچھا. تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے آپ کے. یہ کیوں جھگڑ رہے اس کے اوپر؟ یہ سوشل میڈیا کے جھگڑالوؤں کی جنگ ہے یہ آج کل کی. میں بار بار اس لیے بول رہا ہوں آپ کو، یہ زدم زدی کی جنگ ہو رہی ہے یہ. ارے ایک آدمی غلطی کر رہا ہے، اس کو نالج اگر نہیں ہے، اگر کسی کو نالج نہیں ہے، کوئی بہت بڑا کام بھی زمین کی پشت پر کر رہا ہے، بہت بڑا دعوت کا کام انجام دے رہا ہے، کئی لوگ، ہزاروں لوگ اس کو سن رہے ہیں، لاکھوں لوگ اس کو سن رہے ہیں، اور اس سے اگر کوئی خطا ہو رہی ہے، کچھ سہو ہو رہی ہے، تو اگر آپ سچے دیندار ہیں، سچے داعی ہیں اور محمد رسول اللہ کے واقعی آپ چاہنے والے اور اسی طریقے پر ہیں، تو آپ کے اندر نرمی ہوگی. آپ کے اندر نرمی ہوگی، احساس ہوگا آپ کو کسی کی غلطی کا. آپ اس کی اصلاح کریں گے، اس کو درست کریں گے، نہ کہ اس کو ننگا کریں گے سرے عام سرے بازار سوشل میڈیا کے اوپر. یہ تو یہی ہو گیا کہ آپ کے بینر کے نیچے نہیں آیا تو آپ اس کو اپنا نہیں مانتے. انہیں آپ کے بینر کا نام نہیں لیا تو وہ آپ کا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے آپ اس کو ٹھکرا دیں گے، دھتکار دیں گے آپ اس کو، اور اس کو آپ زبردستی کے خارجی بنا دیں گے، جہنمی بنا دیں گے، اخوانی بنا دیں گے. سمجھ رہے بات؟ یہ آپ کے رویے ہیں. اس کو نہیں سکھائیں گے آپ عقیدہ، منہج. اس سے محبت نہیں ہے آپ کو، کیونکہ وہ آپ کے بینر کے نیچے نہیں آیا، آپ کے پلیٹ فارم پر نہیں آیا جو آپ نے طے کر لیا ہے. اور یہ چندے کھانے کا پلیٹ فارم ہے آپ کا. برا نہیں ماننا. قبضہ کر کے بیٹھ گئے، جراداری کر کے بیٹھ گئے بزرگوں کے دین کے نام پر. بزرگان دین کی طرف جو منسوب سلوگنز تھے، میں نے آپ سے کہا گزشتہ کے میرے درس میں نا، اہل الرائے جب وجود میں آئے، چوتھی صدی کے بعد جو فتنہ وجود میں آیا تھا اہل الرائے کا فتنہ، تو اس فتنے کے خلاف مجبوراً اہل حدیث کی اصطلاح اختیار کرنی پڑی. محدثین کے چاہنے والوں نے اصطلاح کو ایجاد کیا، نحن اہل الحدیث. تو وہ تو اچھی اصطلاح ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اچھی باتیں ہیں، اس کو ہم کو اعتراض نہیں ہے. لیکن آپ اجارہ داری اور قبضہ کر کے بڑھ گئے اس نام کے اوپر. تمہارے باپ کا راج چل رہا ہے کہ ہم ہی ہیں ٹھیکیدار صرف محدثین کے. یہ کس نے آپ کو اس کا پرمیشن دیا بھائی؟
انگریزوں کے حکومت میں آپ رجسٹرڈ کر لیے وہ نام لکھ کے اہل الحدیث، تو آپ ہو گئے، صرف آپ ہی ہو گئے. پھر آپ کچھ بھی کریں گے جائز آپ کے لیے، سب کچھ جائز آپ کے لیے، چندے کھا جاؤ جائز، جوتے مار لو جائز ہے، نافرمانی اللہ کی کرو جائز، آپ کو سب سیب دے رہا ہے. پھر توبہ کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے بھائی، احساس نہیں ہونا چاہیے اس کا، غلطیاں ہو رہی ہے بڑی بڑی، توبہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. توبہ کرو، پھر ہماری تو دعوت ہے توبہ کرو. ہم تو سب سے محبت کرتے بھائی، ہم کو آپ کا بگڑنا بھی خوشی کی بات نہیں ہے ہمارے لیے. آپ جو یہ حرکتیں کر کے اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات نہیں ہے. ہم تو اس پر بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو توفیق دے دے، سمجھداری عطا کر دے، آپ کو اللہ آپ کو توبہ کی توفیق دے، اللہ آپ کو نیک اور صالح بنائے، ہماری دعا ہے. مگر یہ حرکتیں آپ کر رہے ہو یہ اچھی حرکتیں نہیں ہیں، اچھی نہیں، اوچھی حرکتیں، اوچھی گندی حرکتیں ہیں. کسی کو نہیں کرنی چاہیے یہ حرکت، نہ ان کو ان کے خلاف نہ ان کو ان کے خلاف. مگر افسوس یہی چل رہا ہے آج کل، ہم اہل سنت ہیں تو اہل حدیث گمراہ ہیں، وہ وہابڑے ہیں، وہ پکوڑے ہیں، وہ فلانے ہیں. یہ گندی اصطلاحات ان لوگوں کے پاس، ان کی زبانوں پر گندگی. آپ اہل سنت کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ آپ کو محدثین سے نفرت ہو، ان کی طرف منسوب اصطلاح سے، سلوگن سے نفرت ہو. محدثین کی طرف جو منسوب سلوگن آیا ہے اہل الحدیث کا، اگر آپ اہل سنت ہو، حقیقت میں اہل سنت ہو، تو آپ کو محدثین کے نام کی طرف نسبت کردہ یہ سلوگن جو آیا اہل الحدیث کا، اس سے نفرت نہیں ہو سکتی. خوشی کی بات ہے یہ اہل الحدیث، حدیثوں کی اتباع کرنے والے وہی تو اہل سنت ہوتے ہیں. جو حدیثوں کی پیروی کرتے ہیں اہل الحدیث ہوتے ہیں، وہی اہل سنت ہوتے ہیں. بھائی سنت اور حدیث کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں؟ سنت کیا ہے؟ سنت کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ سننا، سنت کہتے ہیں طریقے کو. سنت کا لغوی معنی کیا ہے؟ طریقہ. اور اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے سنت کا؟ لغوی معنی ہے طریقہ سنت کا، اور اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے سنت کا؟ سنت رسول اللہ، رسول اللہ کا طریقہ، سنت رسول اللہ، رسول اللہ کی سنت یعنی طریقہ رسول اللہ کا. اب رسول اللہ کا طریقہ کیا تھا یہ آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ سورس کیا ہے اس کا آپ کو معلوم کرنے کا؟ رسول اللہ کا طریقہ، اس طریقے پہ آپ عمل کرے تھے، یہ خبر آپ کو جو پہنچ رہی ہے رسول اللہ اس طریقے سے عمل کرے تھے، تو وہ آپ تک جو انفارمیشن آئی ہے ایسا کرے تھے، وہ سورس کیا ہے؟ حدیث. تو آپ حدیث کو پکڑے، حدیث پر عمل کرے، تو عمل کس پر ہوا؟ سنت پر عمل ہوا. تو اہل حدیث کیا ہوا؟ اہل حدیث خود کیا ہوا؟ اہل سنت ہوا. اہل سنت خود کیا ہوا؟ اہل حدیث ہوا. یہ الگ کیا ہوئے دونوں؟ یہ دونوں الگ کب ہوئے؟ کہاں ہوئے؟ تم الگ کر رہے ہو بیٹھ کر کے. محدثین اکرام جتنے گزرے ہیں وہ سب اہل سنت ہی ہیں، اور جو اہل سنت ہے وہی اہل حدیث ہے. آپ کیوں تفریقہ ڈال رہے ہو اس کے اندر؟ آپ کیوں الگ الگ کرنا چاہتے ہو دونوں کو؟ لیکن یہاں آپ کو بٹنا ہے، آپ کو ضد ہے. بغیم بینہم، جس طرح سے وہ امت، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن میں جانتے ہیں ان کے بارے میں؟ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. یہ اہل کتاب کے بگڑے ہوئے لوگ جن پر اللہ کی پھٹکار ہو گئی ہے، لعنتیں ہو گئی ہے، ان کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں یہ اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی تھی، جن کو آسمانی کتابیں دی گئی تھی، یہ ظالم لوگ الگ الگ فرقے نہیں بنے، مگر کب بنے جانتے ہو؟ اللہ خبر دے رہے ہیں یہ اہل کتاب جن کو کتاب دی گئی تھی، یہ فرقے کب بنے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ ما جاءہم العلم، علم کے آنے کے بعد، علم حاصل کر کے فرقے بنے.
ما جاءہم العلم بغیم بینہم، اور آپسی ضد، ایک دوسرے کی ضد، ایک دوسرے کی کاٹ، ایک دوسرے کی بغض اور کینوں کی وجہ سے یہ متفرق ہوئے. اللہ فرما رہے ہیں گتھم گتھی کی وجہ سے، زدم زدی کی وجہ سے یہ متفرق بنے. اور علم کے آنے کے بعد ایگزیکٹلی تم وہی کر رہے ہو، ایگزیکٹلی وہی تم بھی کر رہے ہو. کتاب اٹھا رہا ہے، دلائل پیش کر رہا ہے، کتاب اٹھا رہا ہے، دلائل پیش کر رہا ہے. یہ کتاب اٹھا رہا ہے، یہ لو میرے طرف سے آیت پھینکا، وہ بول رہا ہے یہ لو میں بھی ایک آیت پھینکا، وہ بول رہا ہے لو میں ایک حدیث پھینکا، لو میں ایک حدیث پھینکا. ارے تم تماشا بنا دیا، کھیل بنا دیا بدبخت کے بچوں. وہی کام کر رہے ہو جو تو اہل کتاب کر کے برباد ہوئے، وہی کر رہے ہو تم بھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ علم کو انہوں نے ہٹ دھرمی کا سبب بنایا، سامان بنایا. یہ ہٹ دھرم ہے، یہ بغض اور کینے والے لوگ ہیں، اور انہوں نے استعمال کیا ہے اللہ کی کتاب کو، علم کو استعمال کیا انہوں نے اپنی ہٹ دھرمی کی ہٹ دھرمی کے لیے استعمال کیا، اپنے ہٹ دھرمی کے لیے انہوں نے علم کا استعمال کیا. آج بھی وہی کر رہے ہیں. ہزاروں برس پہلے سے یہی ہوتا آیا، اب بھی یہی ہو رہا ہے. اسی طریقے پر ہیں یہ لوگ اہل کتاب کے. رسول اللہ نے یہ نہیں سکھایا آپ کو؟ رسول اللہ نے یہ سکھایا کیا؟ نہیں. رسول اللہ نے کیا سکھایا؟ رسول اللہ کو اللہ نے کیا کہا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تم لوگ سب مل کے جماعت کی شکل میں ایک ہو کر کے، یونائٹڈ ہو کر کے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ کے رکھو. یہ حکم اللہ کا رسول اللہ کو سکھایا گیا. رسول اللہ نے یہی سبق دیا کہ لوگوں متفرق مت ہو جاؤ. رسول اللہ فرما رہے ہیں، ابو داؤد شریف میں اور دیگر محدثین نے نقل کی، رسول اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو اختلاف مت کرو، افتراق مت کرو، فرقے فرقے مت بنو. تم سے پہلے کے لوگ اسی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے. رسول اللہ خبر دے رہے ہیں تم ایک رہو. اور آپ جھگڑے کر رہے ہو، آپ گتھم گتھی کر رہے ہو، زدم زدی میں پڑے ہوئے ہو، نامہ لے لے کے اپنے آپ کو صحیح سمجھا رہے ہو، صحیح سمجھ رہے ہو اور صحیح بتا رہے ہو، لوگوں کے سامنے حجتیں کر رہے ہو. آپ کی پریکٹس دیکھی جائے گی بھائی. سمجھ رہے ہیں؟ خاکی ہو تم، مٹی تمہاری اصل ہے. آدم کے بیٹے اور بیٹیاں سب تم آدم سے اور آدم مٹی سے ہیں. عمل کرو گے تو اقبال وہی کہہ رہا ہے، عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. تمہارا عمل طے کرے گا تم کدھر جا رہے ہو، کس ٹریک پہ جا رہے ہو، جنت میں جاؤ گے جہنم میں. تمہارا عمل طے کرے گا. فطرت میں یہ خاکی کہتے ہیں کس کو؟ خاک کس کو بولتے ہیں؟ مٹی کو. خاک آلود ہو بولتے ہیں نا، مٹی میں مل جاؤ، مٹی کو کہتے ہیں خاک. تو اقبال کہہ رہا ہے فطرت میں یہ خاکی یعنی یہ مٹی، فطرت میں نیچرلی تمہارا، نیچرلی کیا ہے تم اصل میں، بیس کیا ہے تمہارا؟ مٹی، جس سے تمہارے باپ آدم اور حوا پیدا ہوئے، مٹی. فطرت میں یہ خاکی، نہ نوری ہے نہ ناری ہے، نہ تم فرشتے ہو نہ تم جنات ہو، تم آدم کے بیٹے بیٹیاں ہو. تمہاری پریکٹس طے کرے گی تم کس سمت میں جا رہے ہو. عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. تم اپنا عمل کرو، ٹھیک ہے؟ فرقہ بندی ہے کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ جی اقبال بہت دور اندیش تھا، مفکر تھا وہ بیچارہ. کتاب و سنت کو، اس کی تعلیمات کو، اس کے مزاج کو سمجھ کے باتیں کرتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے سبق کو گہرائی سے سمجھتا تھا، پھر اپنے اشعار میں ڈالتا تھا اقبال. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اقبال یہ بات بھی بولا ہے کہ فرقہ بندی ہے کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ پوچھ رہا ہے. سمجھے؟ بہت ساری باتیں ہیں اس کی. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. پوچھا اقبال پوچھ رہا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو. کوئی بول رہا سید ہم بڑے گھرانے کے، کوئی بول رہا ہم مغلس مرزا. تو یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. پوچھ رہا ہے مسلمان بھی ہو تو.
تم کو تو مسلمان ایک اللہ کا فرمانبردار غلام بن کے جینا اور مرنا ہے، تم وہ ہو کیا پہلے؟ یہ حماقتیں تو بہت کر رہے ہو تم، میں یہ میں فلاں میں ڈم کا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ تمام باتیں آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. کرنا کیا ہے آپ کو؟ آپ کو کرنا ہے محمد رسول اللہ کی اتباع. ٹھیک ہے، میں آنے والے اتوار کو بتاؤں گا آپ کو، کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ جو بتا رہا ہوں آپ کو، اس پر درس دوں گا انشاءاللہ آنے والے اتوار کو. اگر میں عادل آباد جانے والا ہوں، جمعہ کا خطبہ انشاءاللہ وہاں رہے گا میرا شاید، تو ہفتہ اتوار بھی اگر وہاں رہ گیا تو پھر اتوار کا درس نہیں ہوں گا. اگر اتوار کو یہاں آ گیا تو درس ہوں گا، اس کی اطلاع میں دے دوں گا، اعلان کر دیا جائے گا. نہیں تو پھر اس کے بعد کے اتوار کو ہوں گا انشاءاللہ، ایک اتوار چھوڑ کے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن درس کس پر ہوگا آنے والا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پر ہوگا. تو اس سے کیا سکھایا جائے گا، کیا بتایا جائے گا آپ کو کہ رسول اللہ کیسے تھے، رسول اللہ کیسے تھے. آپ کو ان کو اڈاپٹ کرنا ہے نا، ان کا مزاج کیا تھا، وہ کس مزاج کے مالک تھے، وہ کس سوچ کے نظریے کے مالک تھے، اور آپ اور ہم کیا ہو گئے ہیں جو جماعتوں میں بڑھ گئے نا. ہمارا کیا نظریہ ہوگا، تھنک ٹینکس کیا ہو گئے جو اپنی اپنی روٹی پر دال کھینچ رہے ہیں، یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، یہ چل رہا ہمارا آج کل ہے نا، اپنی اپنی دیکھ. چلو توبہ کرو اللہ سے. آپ جو پیش کر رہے ہیں وہ حدیث موضوع ہے. آپ جو بات پیش کر رہے ہیں اس بات کے لیے جو دلیل کے طور پر حدیث پیش کی جاتی ہے. آپ جو بات بول رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نور سے وجود میں آئے ہیں، آپ کی تخلیق اللہ کے نور سے ہوئی، پھر اس نور سے پوری کائنات کی تخلیق ہوئی، یہی بول رہے ہیں نا آپ، یہی پوچھ رہے ہیں نا سوال. تو اس بات کے لیے، اس عقیدے کے لیے جو حدیث کا سہارا لے کر کے اس عقیدے کو بیان کیا جاتا ہے، وہ حدیث ضعیف بھی نہیں، موضوع روایت ہے، گھڑی ہوئی روایت ہے. محدثین نے اس پر کلام کر کے اس کو ھذا حدیث وضع کہا ہے. یہ حدیث گھڑی ہوئی ہے، یہ محدثین کا کلام ہے، اس کے اوپر گھڑی ہوئی روایت ہے. تو قرآن مقدس میں جو انفارمیشن اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچائی، وہ اس کی کاٹ ہے، وہ حدیث اس کے خلاف ہے، اس کو کاٹتی ہے، اللہ کے انفارمیشن کو کاٹتی ہے. وہ بات اس کے رد میں بیان کی جاتی ہے، اس کے خلاف بیان کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ اس عظیم اعلان کے خلاف ہے وہ حدیث، اللہ کے اس عظیم و شان اعلان کے خلاف ہے وہ حدیث. اس میں اللہ نے کیا کہا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے کہ اے میرے محبوب اعلان کر دیجئے، فرما دیجئے کہ وہ اللہ یکتا ہے. احد، یکتا، ایک نہیں، یکتا. یہاں پر بہت اہم نقطہ بھی ہے اس کے اندر. آپ ایک کہتے ہیں، یکتا کہتی ہے، تو کیا فرق پڑ جاتا ہے اس سے؟ آپ بولیں گے کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ ایک بھی وہی معنی ہے، یکتا بھی وہی معنی نہیں. ایک کا معنی اور یکتا کا معنی ڈیفرنٹ ہے، الگ ہے. یکتا کا مطلب ہوتا ہے ہر معاملے میں یکتا اس جیسا کوئی نہ ہو. ایک کہتے ہیں نمبر کو ایک ہے، کوانٹٹی میں جو نمبرنگز آتے ہیں اس کے لیے کہا جاتا ہے ایک. پھر اس کے بعد 2 آئے گا، 3 آئے گا، 4 آئے گا، ایک ایک نمبر ہو جائے گا. تو اللہ ایک ہے کا مطلب ایک نمبر ہے نہیں، اللہ یکتا ہے. یکتا کا مطلب ہر معاملے میں، ہر قدرت میں، پاور میں، صفات میں، سمجھ میں آئی بات؟ ہر اس کے پاور میں، اس کی قدرتوں میں، اس کے کرامتوں میں، اس کے احسانوں میں، اس کی محبت میں، اس کے غصے میں، اس کے قہر میں، ہر معاملے کے اندر یکتا ہے. احد، وہ یکتا ہے.
ایک دم یکتا ہے وہ، کوئی اس جیسا ہی نہیں، اس کو کہتے یکتا. قل هو اللہ احد، اللہ یکتا ہے، قدرت میں یکتا، پاور میں یکتا، طاقت میں یکتا، کوئی اس جیسا نہ، کوئی اس جیسا ہو ہی نہیں، اس کو کہتے یکتا. تو قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، صمد بے نیاز ہے، کسی چیز کا وہ محتاج نہیں، کسی چیز کی اس کو حاجت نہیں، کسی چیز کو ضرورت نہیں، کہیں جا کر کے وہ مجبور نہیں، اس کو کہتے ہیں صمد. وہ صمد ہے. لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، وہ کسی سے جنا نہیں گیا اور اس نے کسی کو جنا نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ وہ کہیں سے جنا ہوا نہیں ہے اور نہ اس نے کسی کو جنا ہے. مطلب سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ کہیں سے جنم نہیں لیا اور نہ اس نے کسی کو جنم دیا، نہ وہ جنما نہ اس نے جنا. مطلب پہلے سے کوئی ایک دھات، کوئی ایک میٹیریل، کوئی ایک شے پہلے اس سے پہلے ہوگی جو اس کو جن کے نکالی ہو، جہاں سے وہ جن کے نکلا ہو، جنما ہو. ایسا نہیں ہے کوئی چیز تھی وہ اس میں سے نکل کے آیا ہو، تو کوئی چیز نہیں تھی جس سے وہ نکل کے آیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ کہیں سے جنما ہوا نہیں ہے اور اس نے اپنے وجود میں سے، اپنے پرسنل وجود میں سے کسی چیز کو جنما نہیں ہے، وہ نکالا نہیں کسی کو اپنے اندر سے. تو وہ یکتا ہے، نہ وہ جنا ہوا ہے، کہیں سے جنما ہوا ہے، نہ جنا ہے کسی کو. کلیئر سمجھ میں آ رہا ہے بات کو؟ اگر آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے محمد کو پیدا کیا، تو پھر یہ ولم یولد کی، لم یلد ولم یولد کی سرے سے نافرمانی ہو رہی ہے، سرے سے اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں آپ. وہ کسی سے نکلا ہوا نہیں ہے اور کسی کو اپنے وجود میں سے نکالا نہیں ہے. کسی چیز کو، کسی دھات کو، کسی میٹیریل کو، کسی شے کو اس نے اپنے وجود میں سے نہیں جنم دیا، وجود میں نہیں لایا. کوئی اس کا حصہ نہیں، اس کے وجود کا کوئی اس کے وجود کا پارٹ نہیں ہے. مگر یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا، نعوذ باللہ، رسول اللہ نے نہیں فرمایا، کیونکہ محدثین کہہ رہے ہیں کہ وہ رسول اللہ کا کلام ہی نہیں. ھذا حدیث وضع کہہ رہے ہیں محدثین کہ یہ حدیث کہہ کر کے جو لوگ بیان کر رہے ہیں یہ گھڑی ہوئی بات ہے، رسول اللہ کی نہیں ہوتی یہ بات. تو رسول اللہ کے اوپر گھڑی جا رہی ہے بات. اور اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ پہلے اللہ نے اپنے نور میں سے مجھے نکالا، تو پھر لم یلد ولم یولد ختم ہو گیا، آٹومیٹکلی ختم کر دیا آپ نے اس کو. نہ وہ کسی سے جنما، نہ اس نے کسی کو جنا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کا نور اللہ نے جنم دیا اس کو اپنے وجود میں سے، اللہ نے جنا اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ توحید کے فرق سے اڑا رہے ہیں آپ، توحید کے فرق سے اڑا دے رہے ہیں آپ. آپ اللہ کا حصہ بنا رہے ہیں، اللہ کے نور میں سے نکال کے رسول اللہ کو. اللہ کا حصہ ہو گیا نا، پھر وہ اللہ کے نور کا ایک حصہ ہو گیا نا وہ نور. پھر اس نور سے پوری کائنات وجود میں آئی، تو مطلب یہ ہو گیا کہ پھر کائنات بھی اسی کا حصہ ہو گئی. پھر پوری کائنات بھی کس کا حصہ بن گئی؟ اسی نور کا حصہ بن گئی. تو وہی اللہ کا نور، محمد کا نور، پوری کائنات کا نور ایک ہو گیا، تو پھر ایک ہی وجود ہو گیا. تو یہی وحدت الوجود کا عقیدہ ہے. یہ عقیدہ کیا ہے؟ وحدت الوجود کا عقیدہ. ایک ہی وجود اللہ کا اور باقی ساری کائنات کا وجود اسی کا وجود کا حصہ ہو گئی. یہ کفر ہے. یہ کیا ہے؟ کفر ہے یہ. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ تو وہ حدیث موضوع ہے اور وہ عقیدہ باطل ہے اور کفری عقیدہ ہے جو یہ کہے کہ اللہ نے پہلے محمد کا نور اپنے نور میں سے پیدا فرمایا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور. غلط ہے، رسول اللہ کی بات نہیں ہوتی. محدثین نے کہا کہ ھذا حدیث وضع، گھڑی ہوئی حدیث ہے. ختم. جواب مل گیا آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے. اور کچھ؟ ٹھیک ہے نا؟ اور کوئی بات تو نہیں ہے؟ تو اللہ سے دعا کیجئے. اور کوئی سوال ہے؟ وعلیکم السلام. جی
قرآن میں حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی دو لوگ نہیں ہوتے, تیسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوتے ہیں, ایسے بہت سے ہیں نا, وہ کانٹراڈکٹ ہو رہے ہیں. کنٹروورسی کچھ بھی نہیں ہے, ٹرانسپیرنسی ہے مکمل. لیکن لوگوں کے پاس دماغ کم ہے تو کنٹروورسی پیدا کر لیتے ہیں, ناسمجھی کی وجہ سے, نادانی کی وجہ سے. الرحمن استوى علی العرش, رحمان اپنے وجود کے اعتبار سے اپنے عرش پر مستوی ہے. یہ عقیدہ خود محمد رسول اللہ نے صحابہ کو سکھایا. یہ عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون کے بارے میں جو مشہور حدیث ہے اس عقیدے کے ضمن میں جو وہ کلیئر کرتی ہے عقیدے کو, تو ایک خاتون کے بارے میں صحابہ میں تشویش ہوئی تھی کہ یہ عورت مسلمان ہے یا نہیں ہے, کسی اور دھرم سے آتی ہے, نہیں معلوم ہے. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا اس میں کیا بات ہے, اس کا امتحان لے لو. تو اس سے پوچھا رسول اللہ نے عین اللہ, اللہ کہاں ہے؟ تو اس خاتون نے کہا استوى علی العرش, عین اللہ استوى علی العرش, بے شک اللہ تعالیٰ تو اپنے عرش پر مستوی ہے. اس عورت نے کہا. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا یہ تو ھذا مومنۃ, یہ جو عورت ہے یہ تو ایمان والی ہے, مومنہ ہے. آپ اس کے مسلمان ہونے پر شک کر رہے ہیں کہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں, یار یہ تو مومن ہے, ایمان والی ہے, یہ تو مسلمان بھی ہے اور ایمان والی عورت ہے یہ تو. تو اس سے رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ایک امتحان کے لیے رسول اللہ نے ایک ہی کوشچن پوچھا اس سے, اس کا ٹیسٹ, اس کا ایگزامینیشن تھا, وہ ٹیسٹ تھا. صرف ایک ہی سوال پوچھے عین اللہ, اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا عرش پر ہے. تو کہتے یہ ایمان ہے, یہی ایمان ہے اس کا, اللہ عرش پر ہے یہ مانتی ہے, بس یہ ایمان ہے اس کا. تو یہاں معلوم ہوا کہ اللہ عرش پر ہے, یہ ایمان کی بات ہے, عقیدے کی بات ہے. ٹھیک ہے, یہ رسول اللہ نے سکھایا. اور خود قرآن میں اللہ نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ فرمایا الرحمن استوى علی العرش. ہو گئی بات. اب آپ کو یہ نہیں معلوم ہے جو آپ یہ بس پیش کر رہے ہیں کہ کوئی دو ہے, جیسے کہ اور بہت سی قرآن میں ہی ہے, تمہارے شہرک سے قریب ہے, اذا سألک عبادی انی فانی قریب, ان سے کہہ دو کہ میں ان کے بہت قریب ہوں. ٹھیک ہے, یہ سب باتیں ہیں. نحن اقرب من حبل الورید, ہم ان کے شہرک سے بھی زیادہ ان کے نزدیک ہے, یہ باتیں بھی ہیں. اور یہ بھی ہے کہ جب غار سور کے اندر ڈر رہے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم دو نہیں, تیسرا ہمارا اللہ ہے. جی, اپنے ساتھی سے جب وہ کہہ رہا تھا, اللہ تعالیٰ خبر دے رہے قرآن مجید کے اندر, جب تم اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ جب وہ ڈر رہا تھا تو ہم دو نہیں, ہمارا تیسرا اللہ ہے, تو غار میں اللہ موجود ہے ان کے ساتھ. تو یہ تمہاری اپنی سوچ کی کنٹروورسی پیدا کر رہے ہو. یہاں میننگ کچھ اور ہے اور کچھ اور بیان کر رہے ہو. یہاں میننگ یہ ہے کہ تم اپنے علم کے اعتبار سے, اپنی قدرت کے اعتبار سے, اپنے اقتدار کے اعتبار سے اللہ تمہارے ساتھ ہے, یہ اس کا معنی ہے. اس کا پاور, اس کا اقتدار, اس کی قدرت, اس کا علم تم سے دور نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ دور نہیں, اس کی مدد تم سے دور نہیں ہے, مدد کے اعتبار سے تمہارے قریب ہے. وہاں وہ بات ابو بکر کو سمجھائی جا رہی ہے کہ ہم دونوں تو غار میں ہیں, مگر ہمارا مدد کرنے والا مددگار تو ہمارے ساتھ ہی ہے. مطلب اس کی مدد ہمارے ساتھ ہے, مطلب یہ ہے اس کی مدد ہمارے ساتھ ہے, اس کا میننگ یہ ہے. اور آپ اس کے میننگ کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ پرٹیکولر انہیں خود ایک آ گیا, بذات خود آ گیا, آپ یہ سمجھ رہے ہیں. تو یہ آپ کی کنٹروورسی, آپ نے پیدا کر لی کنٹروورسی, یہ آپ کی سوچ ہے. قرآن مجید میں ہے ہوا معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر. اسی کو پکڑ کر کے یہ سارے بحثیں ہوتے عقیدے کی. عقیدے کی بہت بڑی بحث ہے اس کے اوپر. سلف صالحین کے صحابہ اکرام کے منہج پر جو محدثین چلے آئے, ابھی جو میں نے ذکر کیا, اہل الرائے کے مقابلے میں محدثین ایک کانسیپٹ پیش کر رہے تھے. آپ شروع سے شاید نہیں آ رہے, آج ہی آ رہے ہیں یا شروع سے بھی آ رہے ہیں. اہل الرائے جب وجود میں آئے, رائے کے قیاس سے باتیں کرنے اور فتاوے دینے کا کام شروع کر دیے. اپنی سوچ سے, اپنی رائے سے, اپنے قیاس, اپنی سوچ سے فتوے دینے کا کام, رائے سے فتوے دینے کا کام شروع کرے. تو اس میں گمراہیوں کے بھی امکانات تھے. اپنی رائے سے فتویٰ دیں گے تو اس میں صحیح بھی ہو سکتی ہے آپ کی رائے, غلط بھی ہو سکتی ہے, تو بھٹک جانے کے بھی امکانات پیدا ہوتے ہیں. تو محدثین نے ان کے رد میں یہ کام کیا کہ نحن اہل الحدیث, ہم رائے کے بنیاد پر فتوے دینے کو صحیح نہیں سمجھتے, ہم حدیث کی بنیاد پہ فتوے دینے کو صحیح سمجھتے ہیں. محدثین بولے ہم رسول اللہ کی حدیث سامنے رکھیں گے اور فتویٰ دے دیں گے, ہم بری الذمہ ہو جائیں گے, رسول اللہ کی قال رسول اللہ کہہ کر کے پیش کر دیں گے.
کانا رسول اللہ کہہ کر کے پیش کر دیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے کیا ہوگا؟ رسول اللہ کرتے تھے, رسول اللہ کہتے تھے, رسول اللہ فرماتے تھے, رسول اللہ کو صحابہ کرتے ہوئے دیکھتے تھے, تو کیا ہو گیا اس سے؟ بات کہاں پہنچ گئی؟ رسول اللہ کے پاس پہنچ گئی. تو اس میں خیر کے امکانات زیادہ ہے کہ گمراہی کے امکانات ہے اس میں؟ اگر کوئی بات رسول اللہ کے حوالے سے بیان کر دے تو اس میں گمراہ ہونے کے امکانات ہیں؟ نہیں ہے. مگر میری رائے سے اگر کوئی بات بیان کروں تو اس میں کیا ہے؟ گمراہ ہونے کے امکانات بھی تو ہے نا. تو اہل الرائے جب اپنی رائے سے اجتہادات سے فتوے دے رہے تھے, اجتہاد کر کے کسی مسئلے پہ, تو اجتہاد اور رائے کی بنیاد پر فتوے دینے کو محدثین نے کہا کہ اس میں بھٹک جانے کے, گمراہ ہو جانے کے امکانات زیادہ ہے, تو ہم اس کو پسند نہیں کرتے. ہم پسند کرتے حدیث کے بنیاد پر فتوے دینے کو. تو نحنو اہل الحدیث انہوں نے کہا اس صورت میں. سمجھ میں آئی بات؟ ایک بات یہ یاد رکھ لو, تو یہ رائے کی بنیاد پر گمراہ ہونے والوں میں اور صحابہ کے منہج پر چلنے والوں میں حجتیں, کنٹروورسیز چلی آ رہی ہے دور قدیم سے. انہی کنٹروورسیز میں سے یہ عقیدے کی بھی ایک کنٹروورسی جس کو آپ بیان کر رہے ہیں. تو یہ اہل الرائے جو رائے اور قیاس اور اجتہادات کی بنیاد پر فتوے دینے والوں کے جو مسالک ہیں, جو جماعتیں ہیں, سمجھے, مقلدین اپنے آپ کو کہتے ہیں, اہل الرائے ہیں, مسلکوں کی طرف منسوب کرتے ہیں. کوئی اپنے آپ کو حنفی کہہ رہے ہیں, کوئی شافعی کہہ رہے ہیں, کوئی مالکی کہہ رہے ہیں, کوئی حنبلی کہہ رہے ہیں, کوئی کچھ کہہ رہے ہیں, کوئی کچھ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان سب مل کر کے, یہ سب مل کر کے محدثین سے جھگڑا کرتے ہیں. سب ایک ہو جاتے ہیں, جھگڑا محدثین سے کرتے ہیں, کیونکہ ان سب کے پاس ایک طریقہ جو رائج ہے وہ اجتہاد کرنے کا طریقہ رائج ہے. اجتہاد یعنی سمجھتے ہیں اجتہاد کس کو بولتے ہیں؟ اجتہاد کس کو بولتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ اجتہاد کس کو بولتے ہیں بولتا ہوں, کوئی واضح نص موجود نہ ہو قرآن کی یا حدیث کی, واضح کلیئر نص جس سے ایک دم مسئلہ کلیئر بیان ہو رہا ہو, کلیئرفیکیشن ہو کسی ایک بات کا, ایسی کوئی آیت یا ایسی کوئی حدیث جس سے ایگزیکٹلی اس کے میننگ کلیئر ہو رہے ہوں, ایسی اگر موجود نہیں ہے کسی ایک مسئلے کے لیے, کسی ایک مسئلے پر بات ہو رہی ہو, کوئی ایک مسئلہ سامنے درپیش آ گیا ہو, اور اب اس کو جج کرنے کے لیے, اس مسئلے کو فیصل کرنے کے لیے, جج کرنے کے لیے کوئی ایک کلیئر متن موجود نہیں مل رہا ہو, ایگزیکٹلی متن نہیں مل رہا ہو, تو اس کے اوپر کیا کرتے ہیں پھر؟ کوئی قرآن کی آیت, کوئی رسول اللہ کی حدیث کے ذریعے سے ایک رائے قائم کرتے ہیں, ایک اپنی رائے قائم کرتے ہیں اس آیت کی روشنی میں, اس حدیث کی روشنی میں, اس کو سمجھ کے, اس کی سمجھ کے اوپر اپنی رائے قائم کرتے ہیں کہ یہ مسئلے کا یہ حل ہو سکتا ہے اپنا. اس کو کیا بولتے ہیں؟ اجتہاد کرنا. اس کو کیا بولتے ہیں؟ اجتہاد کرنا بولتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. تو یہ غلط ہے کیا صحیح ہے اجتہاد کرنا؟ پہلی چیز یہ ایک صحیح بات ہے. ایک بات یہ سمجھ لو کہ یہ اجتہاد کرنا صحیح ہے یا غلط ہے. تو سرے خود یہ غلط نہیں ہے, سرے سے غلط نہیں ہے اجتہاد کرنا, غلط عمل نہیں ہے. اس کی ترغیب خود رسول اللہ نے دی ہے, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب دیے اس طرح اجتہاد کرنے کی. ٹھیک ہے. کوئی نص موجود نہ ہو تو پھر قرآن کی اور حدیث کی سمجھ کے ذریعے سے اپنی رائے کی وجہ کو قائم کر کے ایک اجتہاد کر دینے کو رسول اللہ نے ترجیح دی, سمجھایا. ایک مرتبہ ایک صحابی کو اپنے کسی مشن پر رسول اللہ علیہ وسلم روانہ کیے, معاذ ابن جبل کو غالباً, اور ان سے پوچھے جب تم وہاں جاؤ گے تو تم کس کو بنیاد بنا کر کے فیصلے کرو گے اور حکم دو گے لوگوں کو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی کتاب. کہا اگر کتاب اللہ میں کوئی بات تم کو واضح نہ ملے تو کیا کرو گے؟ پوچھا تو پھر آپ کے بیانات سے قرآن کو اجتہاد میں لے آؤں گا, آپ کی بات کو رکھوں گا رسول اللہ, حدیث رسول کو رکھوں گا میں. اس صورت میں جب قرآن میں سے کوئی کلیئر نہ ملے میرے کو, تو قرآن کی بات ہی کی تشریح ہوگی آپ کی بات, تو آپ کی بات رکھوں گا, رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں. تو رسول اللہ نے پوچھا ان سے ٹھیک ہے, لیکن اگر میری بھی کوئی ایسی بات تم کو جو کلیئر نہیں ملے, کسی مسئلے کو درپیش ایسا مسئلہ آ جائے تمہارے سامنے, میری بات بھی تم کو کلیئر نہیں ملے, تو تم کیا کرو گے؟ پوچھے. تب وہ صحابی کہنے لگے
تب میں یہ کروں گا رسول اللہ کہ قرآن اور آپ کی بات سے جو معقول رائے نکل کے آتی ہے سامنے، میں اس کو سامنے رکھ کے اس کی روشنی میں اپنا اجتہاد کروں گا. قرآن کے ذریعے جو حکم نکلتا ہے، جو رائے نکلتی ہے، جو بات نکلتی ہے، جو حل نکلتا ہے مسئلے کا، اور اس پر آپ کی حدیث کے ذریعے سے جو واضح ہوتی ہے، جو رائے اور جو بات نکل کے آتی ہے، جو مسئلے کا حل نکل کے آتا ہے، میں اپنی رائے سے اس کو سمجھوں گا اور اس کو نافذ کروں گا اپنے اجتہاد کو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، خوش ہو کے ان کو دعائیں دی اور کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں میرا قاصد کو اتنی سمجھ عطا فرما دیا. تو میں جو قاصد کو بھیج رہا ہوں، منتخب کیا اس آدمی کو، تو تیرا شکر ہے مولا کہ تو نے اس میں اتنی دانشمندی دی ہے کہ یہ اجتہاد کرتا ہے، قرآن سے اور میری باتوں سے اجتہاد کر کے ایک مسئلے کو حل کرتا ہے. یہ دانشمندی ہونا ایک اچھی بات ہے، رسول اللہ نے اس کو پسند کیا. تو اجتہاد کرنا کیا ہو گیا؟ رسول اللہ کی پسندیدہ عمل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ اچھا، ایک اور حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کرنے والے کے لیے خوشخبری بھی سنائی. معلوم ہے آپ کو یہ بات؟ آپ لوگوں کو معلوم ہے پہلے سے؟ اجتہاد کرنے والوں کے لیے رسول اللہ نے خوشخبری سنائی. صحیح حدیث سے رسول اللہ کی. مجتہد کے لیے 2 اجر ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں مجتہد کے لیے 2 اجر ہے، 2 ثواب ہے. ایک ثواب اس کے اجتہاد کرنے کا، اس کے اجتہاد کرنے کا ثواب کیوں ملا اس کو؟ کیونکہ اس کی نیت کیا ہے کہ اس مسئلے کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھ کے خود سمجھوں پہلے، اور جو اس کا حل نکلتا ہے وہ حل کو میں امت میں نافذ کروں. تو اس کی نیت خالص ہے، اس کی نیت اللہ کی کتاب رسول اللہ کی سنت کو سمجھنے کی ہے. تو وہ اللہ کی کتاب رسول اللہ کی سنت کو سمجھنے کی نیت کی وجہ سے اجتہاد کرا، تو اس کو کیا ملا؟ ایک ثواب ملا. رسول اللہ کہتے ہیں ایک ثواب اس کو مل گیا. دوسرا ثواب اس کو اس وقت ہے جب اس کا اجتہاد صحیح ہوا. اس نے تو سمجھا نا، وہ تو خود اپنی سمجھ سے سمجھا قرآن سے اور حدیث سے. میں بھی رائٹ، میں بھی رانگ ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. تو اس کو دوسرا ثواب کب ملے گا؟ جب اس کا اجتہاد صحیح نکلا تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا. ایک اجتہاد کرنے کا اخلاص کی وجہ سے، دوسرا اس کے صحیح ہونے کی وجہ سے. لیکن اگر اس کا اجتہاد صحیح نہیں ہو کے غلط ہو گیا تو بھی ایکھیرا ثواب ہے، تب بھی اس کو ایکھیرا ثواب تو ملا، اس کے نیت اخلاص ہونے کی وجہ سے. اس لیے مجتہدین وجود میں آئے. اگر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اجتہاد کا کام کرے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اجتہاد کا کام کرے، امام شافعی اگر اجتہاد کرنے کا کام انجام دیے، احمد ابن حنبل اگر اجتہادات کرنے کا کام انجام دیے، تو وہ اسی اخلاص کے بنیاد پر کام کرے جس کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم 2 ثواب سنائے. ایسا نہیں ہے کہ ابو حنیفہ جاہل تھے، نعوذ باللہ، ان کو معلوم بھی نہیں تھا اور وہ جو ہے اجتہادات کرنے لگ گئے. اجتہادات کرنا گناہ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ سمجھ میں آ گئی؟ غلطی کہاں ہو رہی تھی؟ 4ویں صدی کے بعد یہ جو ابھی میں بیان کرا، اہل کتاب کی روش پہ آگے لوگ، اہل کتاب کے طریقے پہ آگے. کس طریقے پہ؟ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم پہ جب آگئے. سمجھ میں آئی بات؟ متفرق علم کے آنے کے بعد ضد کی وجہ سے ہونے لگ گئے. ضد کی وجہ، ضد کیا؟ ہم حنفی ہی صحیح، ہم مالکی ہی صحیح، ہم شافعی ہی صحیح، ہم حنبلی ہی صحیح، بس کوئی صحیح نہیں ہمارے سوا. جب یہ ضد پیدا ہو گئی جو اہل کتاب میں تھی تو باطل ہو گئے. سمجھ میں آئی بات؟ تو محدثین نے جس کو پسند نہیں کیا، جس کے خلاف اہل حدیث کی اصطلاح کو استعمال کیا، وہ اس طریقے کے خلاف کیا. کس طریقے کے خلاف کیا؟ یہ ضدم ضدی والے طریقے کے خلاف کیا. محدثین نے ابو حنیفہ سے اختلاف نہیں کیا. امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ابو حنیفہ غلط تھا. کبھی امام بخاری، امام مسلم نے نہیں کہا کہ شافعی غلط تھا. کبھی نہیں کہا کہ احمد ابن حنبل غلط تھے.
کبھی نہیں کہا کہ مالک غلط تھے، نہ ابو حنیفہ غلط تھے، نہ شافعی غلط تھے، نہ مالک غلط تھے، نہ احمد بن حنبل، کوئی غلط نہیں تھے۔ محدثین کے نزدیک غلط وہ لوگ تھے جو ہٹ دھرمی کر رہے تھے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے انہوں نے اپنا اپنا مسلک پکڑ لیا تھا اور رائے کو ہی سب کچھ سمجھ لیا تھا، رائے اور اجتہاد کو ہی آخری فیصلہ اور حتم اور مہر لگا دیے تھے اس کے اوپر صحیح ہونے کی۔ سمجھ میں آئی بات؟ تب جا کر کے محدثین نے کہا کہ یہ طریقہ ہی غلط ہے تم لوگوں کا، حدیث رسول لے آؤ سب متفق ہو جاؤ۔ رسول کی حدیث آگے تو اتفاق ممکن ہے یا غیر ممکن ہے؟ ممکن ہے نا، حدیث پر اتفاق ممکن ہے، رائے پر اتفاق ممکن ہے، ناممکن ہے؟ ناممکن ہے، رائے پر اتفاق ممکن نہیں ہے۔ تو اہل حدیث کے خلاف یہ سب جمگٹھا ایک طرف ہو گیا، اہل حدیث ایک طرف ہو گئے۔ سمجھ میں آ رہی بات بیٹا آپ کو؟ تو اس عقیدے میں جو اللہ عرش پر ہے یا مسجدوں میں بھی ہے، اب اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، مطلب بیت الخلاء میں آپ ہے، بیت الخلاء میں اللہ موجود ہے، آپ بولو بھائی پھر کیوں نہیں ہے؟ اب آپ تو بول رہے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، سب اللہ ہی کا وجود ہے، اللہ ہی کا حصہ ہے۔ تو اگر ساری چیزیں اللہ کا حصہ ہے، پوری کائنات، جیسے کہ ابھی آپ ایک حدیث بول کے سنائے تھے بھی، اس میں ایک بات آ رہی تھی کہ رسول اللہ کا نور اللہ کے نور سے اللہ تعالیٰ پیدا کر دیا، اور اس نور سے پوری کائنات کا نور پیدا کر دیا، پوری کائنات اللہ کا جز بن گئی، اللہ کے وجود کا حصہ بن گئی۔ کتا بھی اللہ کا حصہ ہے، بلی بھی اللہ کا حصہ، سور بد جانور بھی جو پیخانہ کھا رہا ہے وہ بھی اللہ کا حصہ بن گیا، پیخانے میں پیدا ہونے والے کیڑے بھی اللہ کا حصہ ہو گئے۔ کیا سوچے آپ؟ اللہ قدوس ہے، پاک ہے، مطہر ہے، آپ کیا سوچے اللہ کے بارے میں؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے، بیت الخلاء میں موجود ہے، کیا سوچے آپ اللہ کے بارے میں؟ کیا سوچے آپ؟ تو اس کا معنی کیا ہے؟ ہوا معاکم اینما کنتم پیش کر کے یہ سب فرقے اہل حدیثوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ عقیدے میں اہل حدیث ایک طرف ہے اور یہ سب ایک طرف ہے۔ تو عقیدے میں اہل حدیث بالکل کھڑے ہیں، کھرا سونا ہے، 24 کیرٹ کا سونا ہے، یہ سب کے سب غلط ہے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ کلیئر؟ ڈن؟ ہوا معاکم اینما کنتم، اب بتاتا ہوں میں اس کا معنی کیا ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہے جو اللہ فرما رہے، تم کہیں پر بھی ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب ذرا لمبا ہو رہا ہے نا یہ، کیونکہ بات بہت بنیادی بات ہے عقیدے کی، اس لیے لمبی ہو رہی ہے۔ کتنے منٹ ہو گئے میاں؟ ٹوٹل بیان کتنے منٹ کا ہو گیا؟ 1.5 گھنٹہ ہو گیا۔ آپ لوگ اتنا لمبا سننے کے لیے کتراتے ہیں، لیکن اب ٹھیک ہے، ایک 5 منٹ میں بول دیتا ہوں، سنو، 5 ہی منٹ میں بول دیتا ہوں آپ کو۔ اب ایک بات یہ بولو، اللہ کی کرسی کا ذکر کہاں ہے قرآن میں؟ وسیع کرسیہ السماوات والارض، معلوم ہے آپ کو؟ کس صورت میں ہے؟ کس صورت میں ہے؟ سورہ بقرہ میں ہے۔ سورہ بقرہ کو کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس کے مرتبے کو کیا کہا بقرہ کے؟ کوہان۔ کس کی کوہان؟ پوری قرآن کی کوہان ہے سورہ بقرہ۔ اور آیت الکرسی کو کیا کہا؟ پوری قرآنی آیات کی سردارہ ہے، ٹھیک ہے، سب سے بڑی۔ اور اس میں ہی لفظ ہے کرسی کا، وسیع کرسیہ السماوات والارض۔ اسی کرسی کے لفظ کی وجہ سے یہ وہی بات بتا رہا ہوں، پوری سورت بلند ہو گئی، کوہان بن گئی بقرہ پوری۔ اسی کرسی کے لفظ کی وجہ سے آیت کا نام کرسی رکھا گیا۔ اسی کرسی کا انفارمیشن آپ کو دے رہے اللہ تعالیٰ، اور کیا دے رہے ہیں کرسی کے بارے میں؟ کیا بول رہے ہیں؟ وسیع کرسیہ السماوات والارض۔ اللہ کی کرسی کی وسعت 7 آسمانوں اور زمین کو گھیری ہوئی ہے۔ کتنی؟ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی کی وسعت 7 آسمان زمین کو گھیری ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے، کرسی کی مثال، کرسی کی تمثیل۔ کرسی بولے تو کبھی نہیں سمجھنا یہ 4 پاؤں والی ایسی کرسی ہوں گی۔ یہ آیات کیا ہے؟ یہ متشابہات میں سے اس کے پڑھنے نہیں پڑتا آپ کے بارے میں، وہ کیا ہے؟ وہ صرف مثالیں ہیں، صرف نام ہے، مثالیں ہیں۔ تو اس کی مثال رسول اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرمائے؟ صحابہ کو جانتے ہیں، بڑے میدان میں کھڑے ہوئے تھے صحابہ کرام پورے کے پورے۔ رسول اللہ علیہ وسلم اپنا رنگ نکالے، انگشتی نیچے ڈال دیے، یا پھر اپنے حلقے سے عصا تھا اس سے ایک رنگ کھینچ دیے، زمین کے اوپر ایک رنگ بنائے، رنگ گول ڈیرا بنا دیے، اور صحابہ سے پوچھنے لگے۔ رسول اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، تم لوگ جانتے ہو جو اللہ ذکر کر رہے وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی کی وسعت 7 آسمان زمین کو گھیری ہوئی، اس کی مثال کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ رسولہ اعلم بولے۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم کیا بولے جانتے ہیں؟ سمجھ لو 7 آسمان زمین پوری کائنات یہ حلقہ ہے جو میں اتار رہا ہوں، یہ ایک دائرے میں ہے،
اور یہ جو میدان چٹیل میدان جہاں ہماری نگاہیں ختم ہو جاتی ہے, میدان ختم نہیں ہوتا, یوں سمجھ لو یہ اللہ کی کرسی ہے, یوں سمجھ لو یہ اللہ کی کرسی ہے. اور اس میں یہ جو ساتوں آسمان زمین یہی اتنے ڈائریکٹ رنگ میں ہے. اس کی کوئی مثال ہے؟ اس کی کوئی مثال ہے؟ پوری کائنات, ہول یونیورس بتا رہے ہیں کہ یہ سمجھ لو یہ رنگ ہے, ہول یونیورس, پوری کائنات. اور یہ سمجھ لو کہ جو چٹیل میدان وہ اللہ کی کرسی ہے. پھر ویسے ہی پوچھے جانتے ہو کرسی اور عرش کی مثال کیا ہے؟ تو صحابہ نے پھر وہی کہا اللہ و رسول عالم. تب کیا کہنے لگے جانتے ہیں؟ سمجھ لو یہ جو رنگ میں اتارا ہوں یہ کرسی ہے, اور سمجھ لو یہ چٹیل میدان اللہ کا عرش ہے. اللہ کی وسعت کتنی بڑی ہے کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ تو یہ یونیورس میں آپ کی زمین کی حیثیت کیا ہے جو زمین پہ آپ ہیں؟ پورے ہول یونیورس میں آپ کے اس ارتھ کی زمین کی کوئی مثال ہے؟ آپ پڑھے لکھے ہیں, سائنس وغیرہ پڑھے ہوئے ہیں, تھوڑے بہت پڑھے ہوئے ہیں, سائنس کے بارے میں آپ نہیں جانتے. آپ یونیورس کے بارے میں ذرا جاؤ, کسی گوگل وغیرہ پر سرچ کرو, ہاؤ بگ اور یونیورس بول کے ذرا دیکھو, ہمارا یونیورس کتنا بڑا ہے بول کے دیکھو, اور ہمارے ارتھ کی حیثیت کیا ہے یونیورس میں بول کے ایک بار ذرا سرچ کرو. آپ پاگل ہو جاتے. آپ ایک ڈاٹ بھی نہیں بنتا. یہ جو ڈاٹ ہے نا, یہ ڈاٹ بھی نہیں ہے زمین آپ کی پورے کائنات کے اندر, کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی. اتنی بڑی کائنات ہے اللہ کی, سمجھ رہے ہیں؟ یہ آپ کی زمین ہے. اور اللہ کے رسول خبر دے رہے ہیں کہ اللہ کی کرسی, اور اللہ تعالیٰ خود خبر دے رہے ہیں کہ اللہ کی کرسی کی وسعت ساتوں آسمان زمین کو گھیری ہوئی ہے. اور وہ پھر اس کا مطلب کیا کہا, ہوا معکم اینما کنتم, جو قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں وہ تمہارے ساتھ ہے, تم کہیں پر بھی رہو. ہوا معکم اینما کنتم, تم کہیں پر بھی رہو وہ تمہارے ساتھ ہے. واللہ بما تعملون بصیر, وہ اللہ تمہارے عمل پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں. مطلب یہ ہے اس کا, خود اللہ کلیئر کر رہے ہیں اس کو. واللہ بما تعملون بصیر, وہ اللہ تمہارے ہر عمل پر, تم جو بھی عمل کر رہے ہو اس پر نگاہ رکھا ہوا ہے. مطلب یہ ہے کہ تم اس زمین پہ ہو, تم زمین سے راکٹ میں بیٹھ کے اڑ کے چاند میں چلے گئے, تم چاند میں سے راکٹ میں بڑھ کے منگل میں چلے گئے, سمجھ رہے ہیں؟ مارس میں گئے, جوپیٹر میں گئے, اپولو میں گئے. تم کہاں گئے, کدھر گئے, کہاں کھیل رہے ہو تم, کہاں کھیل رہے ہو تم؟ یہاں سے وہاں, وہاں سے وہاں پھدک رہے ہو. تو کہاں پھدک رہے ہو, کہاں پھدک رہے ہو بھائی؟ اس اللہ کی کرسی کی وسعت ساتوں آسمان زمین پوری یونیورس کو گھیری ہوئی ہے. ساری کائنات ننگی پڑی ہوئی ہے, چدا چدا. وہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر بیٹھ کے تم کو زمین سے اڑ کے چاند میں جاتے ہوئے اسی سیکنڈ میں دیکھ رہا ہے, اسی لمحے میں چاند سے اڑ کے منگل گرہ میں جاتے ہوئے دیکھ رہا ہے. واللہ بما تعملون بصیر, تم جو عمل کر رہے ہو تم کو دیکھ رہا ہے. ہوا معکم کا معنی یہ ہے وہ تمہارے ساتھ ہے. مطلب اللہ اتر کے نہیں آ گیا, اللہ عرش پہ سے اتر کے زمین پہ نہیں آ گیا, زمین پہ آتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ. زمین اتنی بڑی نہیں ہے, زمین کی اتنی اوقات بھی نہیں ہے کہ اللہ کو برداشت کر لے, اللہ کو اتار لے اپنے اوپر. یہ زمین کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ اللہ کو برداشت کر لے, اللہ کو جھیل لے اپنے اوپر. اپنے اوپر زمین نہیں جھیل سکتی اللہ کو, اتنی طاقت اتنی اوقات زمین کی نہیں ہے. نہ کسی زمین کی ہے ساتوں زمینوں میں سے, نہ ساتوں آسمان میں کسی کی ہے. سمجھ رہے بات؟ اس کا عرش بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے, جہاں وہ مستوی ہے. آپ اس کی وسعت کو کبھی نہیں ناپ سکتے. تو اس لیے یہ ایمان ہے, الرحمن استوى علی العرش. سمجھ میں آئی بات؟ رحمان اپنے عرش پر اس کی شان کے مطابق وہ جلوہ فرما ہے. وہ ہمارے زمین جیسی حقیر مخلوق پر اتر کے نہیں آتا, لیکن وہ ہمارے ساتھ ہے. مطلب ہم اس کے سامنے ہمیشہ اوپن پڑے ہوئے ہیں. تمام جنات, تمام انسان, تمام ساتوں آسمان زمین سب اس کے سامنے بکھرے پڑے ہوئے ہیں. وہ ہر وقت ہر لمحہ ہم پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں. یہ اس کے میننگس ہے. کلیئر؟ اور کوئی ڈاؤٹ ہے؟ کلیئر ہو گیا نا آپ کے سامنے؟ تو اب یہ سب مل کے اگر ہم ایک اہل حدیث سے لڑ رہے ہیں اس عقیدے میں, تو یہ سب کے سب باطل ہے, یاد رکھ لیجئے. میجارٹی کبھی بھی حق پر ہو یہ ضروری نہیں. گزشتہ میں نے سب آپ کو سنا دیا ادھر سے. میجارٹی کو دیکھ کر کے حق کو نہیں پہچان سکتے آپ. میجارٹی حق پر ہو ضروری نہیں ہے, حق پر ہمیشہ مائنارٹی میں ہی ہوتے ہیں لوگ. الحمدللہ اس مسئلے میں محدثین سے زیادہ حق پر کوئی اور نہیں ہے, اور محدثین کی ہی اصطلاح ہے اہل الحدیث. اہل حدیث جو کہا جاتا ہے وہ محدثین کی اصطلاح ہے. لیکن میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں لوگوں کو کہ یہ اصطلاح کو پکڑ کے آپ اس پہ قبضہ کر کے اپنی جاگیر مت بناؤ. اس اصطلاح کو تمہارے باپ کا راج نہیں چل رہا ہے کہ اہل حدیث صرف ہم ہیں باقی سب نہیں ہیں. یہ حماقت مت کرو.
سب اللہ کے بندوں کو اس میں لے آؤ، اس منہج پر، یہ کوشش کرو، وہ سچے منہج پر سب کو دعوت دو، اللہ کی طرف بلاؤ، اپنے کردار کے ذریعے بلاؤ، اپنے کیریکٹر کے ذریعے بلاؤ، اپنے پریکٹس کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے بلاؤ لوگوں کو. یہ میری دعوت ہے، یہ میں پیش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.